ویلکم ٹو ویل آواز اکیڈمی اسلام آباد. السلام علیکم. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ جو ویڈیو جو آپ لوگ دیکھنے والے ہو، آپ لوگوں کا جو کورس ہے، اگر آپ لوگوں نے کورس نہیں دیکھا تو میں آپ لوگوں کو کورس کی تھوڑی سی شکل دکھا دیتی ہوں. یہ آپ لوگوں کا میں نے جو مکمل سلیبس ہے سیمسٹر سسٹم کا اس میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو فی الحال ہم ابھی پاکستان اسٹڈی کا سبجیکٹ کر رہے ہیں، تو میں پاکستان اسٹڈی کے سلیبس پہ جاتی ہوں. یہ دیکھیں آپ لوگوں کا جو پاکستان اسٹڈی ہے اس میں جو یونٹ 1 ہے اور جو یونٹ 2 ہے، ان کے اندر سے آپ کو سیمسٹر کا پیپر آئے گا. پھر اس کے بعد جو بچے ہوئے یونٹس رہ جائیں گے، جیسے کہ یونٹ 3 4 5 6 7، ان یونٹس کے اندر سے آپ لوگوں کا پیپر فائنلز میں سے آئے گا. یعنی کہ جو اپریل اور مارچ میں پیپر ہوئیں گے وہ ان یونٹس کے اندر سے آئے گا. ٹھیک ہے، اور جو آپ کا ابھی جو پیپر ہونے لگا ہے 9 تاریخ فیبروری کو 2026 میں، اس میں مڈ ٹرم کے اکارڈنگ یونٹ 1 اینڈ 2 آئے گا. اب ان میں ہے کیا کیا وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے. اذان ہو رہی ہے، میں اذان کے بعد آپ کو بتاتی ہوں. ابھی جو ہماری ویڈیو بننے والی ہے، جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر میں نے یونٹ 1 کو ہی صرف ڈالا ہے. جو آپ لوگوں کا یہ والا یونٹ 2 ہے، اس پورے یونٹ کو میں نے دوسری ویڈیو میں ڈالوں گی. ٹھیک ہے، دوسری ویڈیو میں بناؤں گی جو میں لگا دوں گی یوٹیوب پہ چڑھا دوں گی. اور ابھی جو ویڈیو آپ دیکھنے لگے ہیں اس میں یونٹ 1 ہے. یونٹ 1 میں کون سے چیپٹر آئیں گے؟ آپ کو آئے گا ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی، آئیڈیالوجی آف پاکستان، ٹو نیشن تھیوری، ایمز اینڈ آبجیکٹیو آئے گا، علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی، قائد اعظم کی آئیڈیالوجی، ہسٹری اینڈ بیک گراؤنڈ، اور امپیکٹ آن دی امپیکٹ آف اسلام. اچھا، تو ٹوٹل یہاں پہ یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ علامہ اقبال کے ساتھ قائد اعظم کی بھی میں نے لکھنی تھی، ہیڈنگ ڈالنا بھول گئی. ٹوٹل یہاں سے 7 آئیں گے. ٹھیک ہے، 7واں قائد اعظم کا تھا، میں یہاں لکھنا بھول گئی. ٹھیک ہے، تو بیسکلی آپ کا جو یہ فرسٹ یونٹ ہے سیمسٹر کا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یہ الگ الگ چیپٹرز میں آئیں گے یہ سارے. تو یہ جتنا بھی الگ پورا چیپٹر ہے اس کو میں یونٹ 1 کہتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یونٹ 1 کی جو بھی میں ویڈیو بنانے لگی ہوں، اس ایک ہی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم یہ سارے چیپٹرز کور کریں گے. تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم واپس آتے ہیں اس پہ. اچھا، تو ابھی یونٹ 1 کا ہم سب سے پہلا ٹاپک آئیڈیالوجی آف پاکستان سے سٹارٹنگ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا انٹروڈکشن سے دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن میں کیا لکھا ہوا ہے. آئیڈیالوجی کے بارے میں انٹروڈکشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پاکستان بنا. آئیڈیالوجی ہوتا ہے ایک نظریہ، ایک سوچ. یہاں پہ یہ تصویر دیکھیں، یہاں پہ جو یہ لوگ کھڑے ہیں یہ سمجھ لیں یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، مسلمز ہیں. اور یہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہندو ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب رہ رہے ہیں انڈیا میں. تو پاکستان کی آئیڈیالوجی اس طرح سے ایجاد ہوئی کہ ہندوز نے مسلمانوں کو ان کا حق دینا چھوڑ دیا. اسی وجہ سے مسلمانوں کو دکھ گیا کہ وہ انڈینز کے ساتھ یعنی کہ ہندوؤں کے ساتھ نہیں چل سکتے، تو وہ مسلمان کہنے لگ گئے کہ ہمارے لیے پھر آپ لوگ ایک نیا ملک بنا دیں. تو یہ جو کانسیپٹ آیا ہے، یہ جو بات ذہن میں آئی ہے کہ ہمیں اب ایک الگ ملک چاہیے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی. ایک سوچ ان کے ذہن میں جو پیدا ہوئی ہے، اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان ایجاد ہوا. یہ آپ انٹروڈکشن میں بتانا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس میں مسلمانوں کا ایک یقین اور ویلیو بھی شامل ہے. یعنی کہ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ ہندوز کے ساتھ اس لیے بھی نہیں چل سکتے کیونکہ ہندوؤں کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ایک ریلیجن ہے، وہ بہت سارے بتوں کو پوجا کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے. ہمارا سیم نہیں ہو سکتا ان جیسا. ٹھیک ہے، ہماری اپنی ایک عید منائی جاتی ہے، ہمارا اپنا ایک فیسٹیول ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایک ایمان ہے، ان کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. تو یہی بات یہاں لکھی گئی کہ یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا. 2 ریزنز میں نے بتا دیں. ایک تو آئیڈیالوجی سوچ پیدا ہوئی کہ مسلمان اور انڈینز ایک جیسے نہیں ہیں، وہ تو سب کو دکھ رہا ہے، یعنی کہ مسلمان اور ہندوز ایک جیسے نہیں ہیں. یہ ایک ریزن تھی، یعنی کہ ایک سوچ کا پیدا ہونا، اس نے بھی آئیڈیالوجی بنایا. دوسری سوچ کیا تھی؟ دوسری سوچ یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو یقین تھا اور جو ویلیوز تھی، یعنی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے مسلمان، اور ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، ہم لوگ عید مناتے تھے، تو ہمارے یہ سارا کچھ ہندوز کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک اور ریزن بن گیا آئیڈیالوجی کے اندر، آپ اس کو بھی دے سکتے ہو. ٹھیک ہے،
مسلمان ہیڈ اے سیپریٹ آئیڈینٹی، اور مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہ ہندو سے میچ نہیں کرتی، وہ ڈفرینٹ ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان بنا. تو یہاں پہ میں نے 3 ریزنز بتا دیے آپ کو، ٹھیک ہے. یونائٹڈ انڈیا could not protect this identity. یونائٹڈ انڈیا کا مطلب ہے ایسا انڈیا جو ابھی تک الگ نہیں ہوا. obviously جب پاکستان بنا تھا انڈیا ٹوٹ گیا تھا، انڈیا کے حصے سے ہی پاکستان نکلا تھا. تو فی الحال جب تک انڈیا ہے تو انڈیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کو الگ سے پہچان نہیں دی. یعنی کہ جو مسلمان انڈیا میں رہتے تھے ان مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان مسلمانوں کو ان کی زندگی کے مطابق جینے نہیں دیا جاتا تھا. جیسے کہ ایک مسلمان اگر عید مناتا تھا تو ہندوز ان کو روکتے تھے، تنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ جب ایک انسان کو اتنا تنگ کیا جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر وہ انسان کیوں ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہے گا. صحیح ہے. یہی ریزن تھی کہ انڈیا نے، جو پورا انڈیا ہے، وہ مسلمانوں کو محفوظ نہیں رکھ پایا. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان بنا، ٹھیک ہے. اور اسی سب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی ڈیمانڈ ہوگی. ہوم لینڈ مینز ملک کی ڈیمانڈ بن گئی، اور وہ ملک کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامک ملک ہونا چاہیے. اور یہ ڈیمانڈ کن لوگوں نے کی؟ مسلمانوں نے کی، کیونکہ ظاہری بات ہے انہیں کو ہی تکلیف سے گزرنا پڑا تھا مسلمانوں کو. لیکن اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ایجاد کرنے میں کن لوگوں نے مدد کی تھی؟ مسلمانوں کی. ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی میں وہ بات بتانی ہے کہ یہ سیٹ آف آئیڈیاز اینڈ بلیوز ہیں، یعنی کہ لوگوں کے ذہن میں آنے والے جو خیالات ہیں، جو آئیڈیاز ہیں اور جو یقین ہے، اسی کی وجہ سے آئیڈیالوجی پیدا ہوئی. اب جیسے کہ ایک مسلمان کو جب دکھتا ہے کہ ہندو ان کو آگے نہیں نکلنے دے رہے ہیں، ان کے لیے مسئلے بنا رہے ہیں، ان کو روک ٹوک کر رہے ہیں، ایون تو ابھی آپ دیکھو کہ پولیٹیشینز جتنے بھی پاکستان میں ابھی پولیٹیشینز ہیں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں موسٹلی. تو ویسے ہی ہندو میں زیادہ تر پولیٹیشین سارے ہندو تھے، مسلمانوں کو پولیٹکس میں بھی آنے نہیں دیتے تھے، گورنمنٹ کے کسی ادارے میں بھی نہیں آنے دیتے تھے. تو آپ یہیں سے جان جائیں کہ کتنا زیادہ مسلمانوں کو دبوانے کی کوشش کرتے تھے ہندو. اور یہ جو کانسیپٹ ہے، جو یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ ان کے دل میں، مسلمانوں کے دلوں میں ایک آئیڈیا اور بلیف آ گیا، یقین پیدا ہو گیا کہ وہ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کو ایک الگ ملک بنانے کی ضرورت ہے. یہ چیز آئیڈیالوجی میں آئے گی. اس کے علاوہ گائیڈز اے نیشنز تھنکنگ، اور اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو لوگوں کا ذہن ہے وہ ڈیولپ ہوا. یعنی کہ دیکھو اب ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ اکٹھے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ سارے مسلمان ہیں. تو ایک کے ذہن میں بھی یہی آئے گا کہ الگ ملک بن جائے، پھر دوسرے کے ذہن میں بھی ہلکا ہلکا یہ بات آئے گی، تیسرے کے ذہن میں بھی ہلکی ہلکی آئے گی. پھر یہ لوگ مل کے اس ایک ہی چیز کے اوپر پختہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے اب الگ ملک بنانا ہے، کیونکہ ان سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ سب کی جو اکٹھے سوچ جو بنتی ہے نا کسی ریزن کی وجہ سے، وہی جو سوچ جو پیدا ہو رہی ہے اسی سوچ کی وجہ سے پاکستان بنا. ظاہری بات ہے جب ان سارے مسلمانوں نے احساس کر لیا کہ ہم ہندوز کے ساتھ نہیں چل پا رہے، ہم لوگوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، جب سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے تو پھر ظاہری بات ہے وہ لوگ لڑے تھے مسلمان، پھر انہوں نے محنتیں کی کہ ان کو الگ ملک ملے. اس طرح سے پھر آئیڈیالوجی پیدا ہوئی، لوگوں تک پھیلی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی احساس آ گیا کہ وہ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے. ہندوز نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان الگ نہ ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر مسلمان اپنے آپ کو الگ سمجھیں گے تو پھر پاکستان بنے گا، وہ لوگ لڑائی کریں گے. تو ہندوز نے تو بڑی روکنے کی کوشش کی، بٹ اینڈ پہ جا کے پھر پاکستان بن گیا. اچھا، شیپس پولیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم. اسی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سسٹم اور سوشل سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو قائد اعظم کی دے سکتی ہوں. جیسے کہ قائد اعظم کے بارے میں ہم نے اکثر یہی جانا کہ انہوں نے پاکستان بنایا. پاکستان کیسے بنایا؟ اوبویسلی یہ پولیٹکس میں گئے، خود بھی ماشاءاللہ یہ وکیل تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمان جو انڈیا میں رہتے تھے ان کی مدد کی، ان کے حق میں بات کی. یہ کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے بہاف پہ کھڑے ہوتے تھے. اب جیسے کہ ہم پاکستان میں کسی بندے کو ووٹ دیتے ہیں، ہم یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں اس بندے کو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ کرے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو کراچی کی سائڈ کے لوگ ہیں، سندھ کی سائڈ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ آپ کو پی ٹی ٹی آئی تھنک پیپلز پارٹی پی پی کہنا چاہیے تھی، غلطی سے ٹی ٹی بول دیا. جو پی 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 ہے نا پارٹی پاکستان کی، اس کو کراچی والے لوگ زیادہ ووٹ کرتے ہیں. میں پاکستان کی ایگزامپل دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ آئے میں یہاں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کراچی اور سندھ کے سائڈ کے لوگ زیادہ پیپلز پارٹی والی جو پارٹی ہے نا اس کو زیادہ ووٹ دیں گے، جس میں بے نظیر بھٹو اور وہ والی پارٹی کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. وہیں پہ اگر آپ خیبر پختونخوا جاؤ تو وہ زیادہ آپ کو عمران خان والی سائڈ پہ دکھ جائیں گے. تو میں یہاں ایگزامپل یہاں اس لیے یہ دے رہی ہوں کہ جو قائد اعظم تھے وہ مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے تھے.
کہ وہ مسلمانوں کو آسانی دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے حق پہ بات کری، پولیٹکس میں گھسے، اور ماشاءاللہ اوبیسلی پڑھے لکھے تھے، قابل تھے، تو یہ گھس گئے نا جو پولیٹکس میں. تو پولیٹکس میں جب یہ گھسے تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے حق میں بات کی کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک چاہیے. اچھا انہوں نے ڈائریکٹ فوراً آ کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی بات نہیں کی، بٹ تھوڑی تھوڑی مسلمانوں کو انکریجمنٹ دے دی تھی کہ آپ لوگ الگ ہیں ہندو سے، آپ لوگوں کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ اوبیسلی مسلمانوں کو بڑا دبایا گیا، بڑا ان کو ٹارچر کیا گیا. تو بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جو اپنی آئیڈینٹی چھپانا شروع ہو گئے. یعنی کہ آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کسی ادارے میں کوئی مسلمان جائے نا تو وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نہیں میں مسلمان ہوں ہی نہیں، بتائے گا ہی نہیں تاکہ اس کو جاب سے نہ نکالا جائے. اتنا زیادہ ظلم ان پہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں. تو ابھی تو ہیومن رائٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو ابھی زیادہ پروٹیکشن ملتی، اس زمانے میں بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. تو اس وقت obviously سوشل میڈیا اتنا نہیں ہوتا تھا، نہ اتنے رائٹس پہ بات ہوتی تھی، تو اسی لیے وہاں پہ لوگوں کو دبا دیا گیا. تو اس لیے مسلمانوں کو جابز نہیں ملتی تھی، مسئلے بنتے تھے، لوگوں کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا تھا. تو اسی طرح یہ آگے آئے قائد اعظم، انہوں نے مسلمانوں کے حق میں بات کی. تو انہی لیڈرز کی وجہ، صرف قائد اعظم نہیں، اس میں بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، جیسے کہ علامہ محمد اقبال ہو گئے، سر سید احمد خان ہو گئے، بہت سے اچھے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے حق میں اس وقت بات کی تھی، مسلمانوں کو مضبوط کرانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ہندو سے ڈریں نہ، آپ لوگ کھڑے ہوں، اپنے لیے آواز اٹھائیں. تو اس طرح کے جو لوگ تھے ان کی وجہ سے ایک ڈیفرنٹ پولیٹیکل نظام بنا، اور یہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے پیدا ہوا، کیونکہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے جو ہمارے پولیٹیکل لوگ تھے، جیسے کہ قائد اعظم ہو گئے، باقی لوگ جو مسلمان بھی تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، آئیڈیالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم بھی پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ الگ ملک ہونا چاہیے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ چیز جو ہے میں نے تو کافی لمبی سی اس کی ڈسکشن کر دی ہے، کیونکہ آگے بھی جو آپ ٹاپکس پڑھو گے اس میں بھی یہ سارا کچھ آئے گا. پھر آتا ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اسلام کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی کہ اسلام کے اوپر بنائی گئی ہے. یعنی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ہندوز کے ساتھ رہتے ہوئے اسلام کے اوپر وہ چل نہیں پا رہے تھے صحیح سے، اسی لیے سارے مسلمانوں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ جو بھی نیا ملک بنایا جائے گا ان کے حق میں وہ اسلام کے مطابق بنے گا، جس کے اندر قرآن و سنہ کے مطابق زندگی جی جائے گی. یہی بات یہاں لکھی ہے، اور اسی اسلام کے مطابق ہماری سوسائٹی چلے گی، ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی چلے گا دوسرے ملک کا، اور اکنامک سسٹم بھی چلایا جائے گا اس ملک کا. ٹھیک ہے، یہ باتیں میں نے بہت شارٹ کر کے لکھی ہیں، آپ نے تھوڑا سا اس پوائنٹ کو لمبا کر کے بتانا ہے. پھر آتا ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کی تصویر میں نے یہاں لگا دی ہے. اس کے ایک سائڈ پہ آپ کو نا یہ جو اوپر والا سیٹ ہے اس پہ آپ کو مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس حصے میں ہندوز دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ہندوز شادیاں اپنی کر رہے ہیں، اسی حساب سے اپنے مذہب کے حساب سے، اسی مذہب کے حساب سے مندر جا رہے ہیں. ویسے ہی مسلمان مرد آپ دیکھیں مسجد جا کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس تصویر میں کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں، اور باقی بچے اور ان کے بوڑھے قرآن پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ فرق دیکھیں کہ مسلمانوں کا اپنا ایک مذہب ہے، اپنا ان کا زندگی جینے کا طریقہ ہے، ویسے ہی ہندوز کا اپنا ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے. ہندوز میں کزنز میرج بھی نہیں ہوتی، ہم مسلمانوں میں یہ چیز ہوتی ہے، ان میں نہیں ہوتی. تو ویسے ہی اب دیکھ لیں یہاں سے بھی بہت فرق ملے گا. وہ گوشت نہیں کھاتے، ان کا ماننا ہے کہ گوشت از ناٹ گڈ فار دیم. ویسے ہی ہم گوشت کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں یہ چیز ہے، ان کے نہیں ہے. تو آپ خود دیکھ لیں بہت زیادہ فرق ہے. صرف یہ نہیں کہ صرف نماز اور جو ہے سجدے تک ہے، اس سے بھی زیادہ اگر آپ کھانے پینے کی بات کریں تو ہمارا کھانا ان سے میچ نہیں کرے گا، ہماری کئی ساری چیزیں ان کے ساتھ میچ نہیں کریں گی. یہی چیز ہے ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری نے مسلمانوں کو اس چیز کا احساس دلا دیا کہ آپ لوگ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے. اب آپ لوگ ذہن میں سوچ رہے ہو کہ سارے اسٹوڈنٹ جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ میم ٹو نیشن تھیوری ہے ہی کیوں، جبکہ صاف دیکھ رہا ہے کہ مسلمان اور ہندوز الگ ہیں. ہوا پتہ کیا تھا کہ جو بہت سارے باقی لوگ تھے نا جو پولیٹکس میں تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کو نا یہ فیل ہی نہ ہو کہ وہ ہندو سے مختلف ہیں. تو انہوں نے بڑی کوآپریشن دکھائی کہ ہم لوگ ہندوز اور مسلمان ایک ہی ہیں. اب اس کا نقصان اس سے ہو رہا تھا نا کہ ہندوز کو پتا تھا اگر ہم مسلمانوں کو اس طرح سے جال میں اپنے پھنسا دیں تو ان کو تو ویسے ہی ہم حق نہیں دے رہے، تو ہم ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں گے کچھ دن تو یہ ہماری سائڈ پہ آ جائیں گے، بعد میں پھر ہم ان کو دبائیں گے اور ان کو حکومت میں آنے نہیں دیں گے، کسی جاب میں آنے نہیں دیں گے. تو مطلب اس طرح سے پولیٹیشینس ہمارے بارے میں شاید سوچ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ اب دیکھیں صرف اوپر سے یہ لوگ اچھا بنتے تھے بٹ حقیقت میں ان کو جابز نہیں ملتی تھی لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور بہت سے نقصانوں سے وہ گزر رہے ہوتے تھے. تو پھر قائد اعظم آئے، انہوں نے جب وہ پولیٹکس میں انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ لوگ ہندو سے مختلف ہو، آپ کا زندگی جینے کا طریقہ مختلف ہے، آپ لوگ کسی اور ٹائم پہ اٹھتے ہو، آپ کی نماز ہوتی ہے، آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، آپ نے بہت سے کام ایسے کرنے ہوتے ہیں جو اسلام کے مطابق ہے، ہندوز کا وہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو
اس سے کیا ہوا کہ ہندوز کو اور مسلمانوں کو فرق دکھ گیا اس ٹو نیشن تھیوری سے. تو پالیٹکس میں یہ چیز ایک کہہ لیں کہ ایک مشہور بات بن گئی. جیسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پہ کوئی بات مشہور ہوتی ہے تو ہم اس کو بار بار وائرل کرتے ہیں, ویسے ہی اس زمانے میں ٹو نیشن تھیوری اس طرح سے وائرل ہو گیا کہ ہر جگہ پورے ملک میں وہ بات پھیل گئی کہ ہندو اور مسلمان الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہی چیز ٹو نیشن تھیوری سکھا رہا ہے. اس میں بھی یہی بات ہم نے لکھنی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندوز الگ نیشن ہے, الگ ملک ہیں, الگ لوگ ہیں, ان کا مذہب الگ ہے, ان کا کلچر الگ ہے. مسلمان جو ہے ہندوز کے ساتھ ہندوز کے ڈومیننس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہندوز مسلمان کو جو دبانے کی کوشش کریں نا اس کو ڈومیننس کہتے ہیں. تو مسلمان اس دباؤ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان نہیں چاہتے کہ ہندوز ان کو دبوائیں, ہندوز ان پہ ڈومینیٹ ہو. کیوں اس وقت ہندوز دبواتے تھے مسلمان کو؟ کیونکہ ہندوز کی میجورٹیز یعنی کہ کوانٹٹی میں ہندو مسلمان سے زیادہ تھے انڈیا میں, اور ابھی بھی آپ دیکھو ادھر زیادہ ہندوز رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ریزن تھی جس کی جو ٹو نیشن تھیوری میں ایڈ کی گئی, ڈیمانڈ فار دا سیپریٹ نیشن. اور اس ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے سارے مسلمانوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ ہمیں پاکستان چاہیے, پاکستان بنا دے ہمارے لیے. ایمز اینڈ آبجیکٹیو جب آئے گا اس میں ہم نے بتانا ہے کہ کس نیت سے پاکستان کو بنایا گیا. اس کی میں زیادہ اچھی اگزامپل آپ کو اس تصویر سے دیتی ہوں. یہ بندے جو آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے, 3 بندے مسلمان ہیں. یہ جو گروپ کے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں باتیں کرنے ایک دوسرے کے ساتھ, یہ سارے ہندوز ہیں. اب یہ جو مسلمان کھڑے ہیں نا یہ ان کی باتیں سن رہے ہیں. ہندوز سارے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم کسی طرح بیوقوف بنا لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو اپنی سائڈ پہ ملا لیں گے اور ان کو حق نہیں دیں گے. یہ باتیں ساری مسلمان سن لیتے ہیں اور مسلمانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہندوز ان کے لیے اچھا نہیں چاہ رہے اور یہ ان کو حق نہیں دینے والے. ملک میں یعنی کہ ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے ہندوز مسلمانوں کو کسی قسم کا حق نہیں دے رہے. جیسے کہ اگر مسلمان اگر اپنی عید منانا چاہیں گے تو ان کو عید نہیں منانے دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے شیئر کری کہ جب مسلمانوں کو یہ دکھ گیا کہ ہندوز ان کی سائڈ نہیں لے رہے اور ہندوز کے جتنے بھی ہیڈز ہیں ان کے حق میں کوئی بات نہیں کرے, یہی چیز آبجیکٹیو ریزولوشن میں آپ نے بتانی ہے. کہ آبجیکٹیو ریزولوشن اس لیے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن مل سکے, اسلامک سسٹم بن سکے, پولیٹیکل فریڈم ہو سکے مسلمانوں کو بھی برابری ملے, جسٹس ملے, انصاف ملے, اور مسلمان بھی پیسہ کمائے. کیونکہ ظاہری بات ہے ہندوز جو کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہی کر رہے تھے نا کہ کسی طرح مسلمان ہماری طرح پیسہ نہ کمانا شروع کر دیں, وہ بھی ہماری طرح گورنمنٹ کے اداروں میں جابز نہ کرنا شروع کر دیں, وہ بھی ہماری طرح سٹیبل ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ تو یہ وجہ بھی بنی تھی جس نے پاکستان بنانے کے پیچھے سپیڈ تیز کر دی, یعنی کہ پاکستان بننے کی سپیڈ اس سے تیز ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایمز اینڈ آبجیکٹیو میں یہ پوائنٹس ہم نے بتانے ہیں کہ مسلمانوں کو پروٹیکشن مل سکے, مسلمانوں کو ایک ایسا ملک مل سکے جو اسلام کے مطابق چلے, مسلمانوں کو پالیٹکس میں اگر آنا پڑے تو ان کو آزادی ہو پالیٹکس میں آنے کی, ان کو انصاف ملے, پیسہ کما سکے, برابری ہو. یہ ریزن تھی پاکستان جلدی بننے کی وجہ یہی تھی. پھر آتا ہے قائد اعظم کی آئیڈیالوجی. اس میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ واحد انسان تھے قائد اعظم جن کے ذریعے سے پاکستان بنا. تو ہم نے بتانا ہے کہ ہی ٹرن دا آئیڈیالوجی انٹو ریالٹی. انہوں نے لوگوں کی جو آئیڈیالوجی تھی, جو ذہن میں جو بات تھی کہ ہمارا ایک الگ ملک بنے, انہوں نے حقیقت میں الگ ملک بنا دیا قائد اعظم نے. پھر ہم نے بتانا ہے کہ قائد اعظم ڈیموکریسی اور لا پہ بڑا یقین رکھتے تھے کیونکہ یہ خود بھی وکیل تھے. انہوں نے مائنورٹیز کو بھی بڑا سپورٹ کیا. اب آپ سوچ رہے ہو کہ مائنورٹیز کون ہوتے ہیں؟ مائنورٹیز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک ملک میں کم تعداد میں, جیسے کہ ابھی ہم پاکستان کی اگر بات کریں, پاکستان میں مسلمان زیادہ ہیں لیکن ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہی یہاں پہ کرسچنز بھی رہ رہے ہیں, ہندوز بھی رہ رہے ہیں, سکھ بھی رہ رہے ہیں, اور بھی مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ کم دکھتے ہیں کیونکہ وہ ہیں ہی کم. یہ جو کم لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم مائنورٹیز کہتے ہیں. اور قائد اعظم نے مائنورٹیز کے رائٹس کے لیے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ چاہے آپ انڈیا میں ہو, چاہے آپ الگ پاکستان بھی بنا لو, ہم مائنورٹیز کے رائٹس کو محفوظ کریں گے. یعنی کہ جو مائنورٹیز ہے یہ بھی عام لوگوں کی طرح جابس پہ جائیں, ان کو کوئی روکے نہ, ان کو کوئی تنگ نہ کرے. اسی کو کہتے ہیں مائنورٹیز کے رائٹس کو بچانا, پروٹیکٹ کرنا. تو انہوں نے بڑا مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا. اسلام نے بھی, انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ اس میں ڈالا. انہوں نے کہا اسلام کے مطابق انصاف ملنا چاہیے, لوگوں کو برابری ملنی چاہیے. یہاں میں نے ٹو دا پوائنٹ کر کے بات کو ختم کی. پھر آتا ہے علامہ اقبال اینڈ آئیڈیالوجی. علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی میں سب سے پہلے تو ہم نے الہ آباد ایڈریس کو اس میں بہت زیادہ ریفر کرنا ہے. یہ الہ آباد ایڈریس کی تصویر ہے جو اوریجنل میں نے نیٹ سے لی ہے. اچھا, اس میں کیا ہوا تھا, علامہ اقبال الہ آباد گئے تھے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ان کی تصویر ہے علامہ اقبال کی, اور یہاں پہ آئی تھنک علامہ اقبال یہاں پہ بیٹھے ہیں, آئی تھنک ان کی اچھا بہرحال یہ ان کی تصویر علامہ اقبال کی جو کہ 1930 میں لی گئی تھی. ٹھیک ہے,
اس کے اندر بھی انہوں نے اوبیسلی مسلمانوں کو یہی کہا کہ آپ لوگ ہندو سے الگ ہیں، آپ لوگوں کو اپنے حق میں بات کرنی چاہیے، وہی سیم چیز جو آلریڈی سب کر رہے تھے، اسی جیسی ہی چیز یہاں پہ بھی ہوئی۔ انہوں نے کیا کیا، فلاسفیکل بیس بنائی، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا، اپنی شعر و شاعری سے، پوئٹری سے اور اپنی لکھائی سے مسلمانوں تک اس پاکستان سے ریلیٹڈ باتیں پہنچائی۔ یعنی کہ آپ جب بھی ان کی کوئی لکھی کتاب دیکھو، کوئی لکھی ان کی شاعری دیکھو، تو اس میں یہی بات بتائی جائے گی کہ مسلمانوں کی سپورٹ کر رہے تھے، مسلمانوں کو انکریج کر رہے تھے کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اگر آپ لوگوں کو رائٹس نہیں مل رہے تو اپنے لیے جو دوسرا ملک ہے اس کو بنانے کے لیے آپ لوگ آواز اٹھائیں، کھڑے ہو آگے سے۔ یہ ہوا۔ اس کے ساتھ پروپوز سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، انہوں نے بھی بہت زیادہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، اسلام از دی پروگریسو اینڈ دی ڈائنامک، اور انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ اسلام سب سے زیادہ عظیم ہے، ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اسی کے اوپر آپ لوگ ثابت قدم رہیں، یعنی کہ اسی کے اوپر آپ چلیں۔ وہی چیز جو آلریڈی ہو چکی ہے نا، جو باقی سب ڈسکس کریں، وہی سیم باتیں سارے جو ہیڈز ہیں وہ ڈسکس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا مشکل نہیں ہے، آسان ہے سب کچھ۔ آخری پوائنٹ ہم نے اس میں دینا ہے امپیکٹ آف اسلام آن آئیڈیالوجی۔ ہم نے بتانا ہے کہ اسلام کا اثر آئیڈیالوجی پہ کیسے پڑا، کہ ظاہری بات ہے جتنے بھی مسلمان تھے اسلام کی وجہ سے اکٹھے ہوئے، اگر اسلام نہ ہوتا تو یہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہ ہوتے اور آج پاکستان نہ بن پاتا۔ اس لیے اسلام کا بہت امپورٹنٹ رول ادا ہوتا ہے پاکستان کو بنانے میں۔ گیو کامن کلچر اینڈ ویلیوز، اسلام سے کیا فائدہ ہوا کہ سب کو پتہ چل گیا کہ اسلام کے ذریعے سب کا ایک ہی کلچر ہے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ سعودیہ بھی جاؤ وہاں پہ بھی اسی طرح سے عید منائی جاتی ہے جیسے کہ پاکستان میں منائی جا رہی ہے، یا افغانستان یا جہاں پہ بھی منائی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں جہاں مسلمان ہوئیں گے ان سب کا کلچر سیم ہوئے گا، ان سب کا یقین سیم ہوئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی اسلام کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا کلچر اور یقین سیم تھا، ویلیو سیم تھی، اسی لیے سارے لوگ مل کے رہے اور تبھی پاکستان بنا۔ اسلام کی وجہ سے کیا ہوا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کے رہتے تھے۔ یعنی کہ وہ انسان جو، اب میں آپ کو نارمل اگزامپل دوں کہ جیسے کہ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی ایسا دوست جو آپ کو پسند نہیں ہے بٹ وہ مسلمان ہے، آپ بھی مسلمان ہو، تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ اس کو پسند کرو گے، بے شک آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ریزن بھی ہے کہ اسلام نے ان لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہ رہے۔ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے؟ کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے وہ بندے، اور ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ دونوں مسلمان ہیں۔ تو یہ بھی ریزن ہے کہ اسلام لوگوں کو بھائی چارے کی طرح چلنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے کہ مل کے آپ لوگ چلیں، مل کے رہیں۔ اسٹریتھنز دی مسلم نیشنلزم، اسلام کی وجہ سے مسلمان جو ہے اسٹریتھن رہتے ہیں، یعنی کہ ان کا وہ مضبوط رہتے ہیں، کوئی بھی ان مسلمانوں کو توڑ نہیں سکتا جب تک اسلام ہے۔ کنکلوژن آ جاتی ہے، جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے وہ آپ نے شارٹ کر کے بتانا ہے۔ شارٹ کنکلوژن میں سارا یہی بتایا گیا ہے کہ سب مسلمان تھے، ان کے اوپر ظلم ہوا جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں آیا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے جہاں پہ ہم اسلام کے مطابق زندگی جئیں، جہاں پہ سنہ اور قرآن کے مطابق زندگی جی جا سکے، اور کوئی بھی ہندو ان مسلمانوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ ساری باتیں کنکلوژن میں آ جاتی ہیں۔ اب آتا ہے یونٹ 1 ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی۔ اب یونٹ 1 کا ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی کا چیپٹر آ جاتا ہے، اس کو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجی میں ایز یوزول انٹروڈکشن سیم ہی ہے، انٹروڈکشن میں بھی سیم بات بتانی ہے کہ آئیڈیالوجی کا جو آلریڈی میں اوپر پڑھا چکی ہوں وہ سیم باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں کہ سارے لوگوں کا سیم ہی آئیڈیا تھا کہ الگ ملک بنے۔ سارے لوگ دس آئیڈیا گائیڈز لائف اینڈ بیہیویئر، اس آئیڈیا کی وجہ سے، آئیڈیا ہوتا کیا ہے وہ میں نے سیکنڈ پوائنٹ میں بتایا، آئیڈیا کا مطلب ہے انسان زندگی کیسے جیے، کیسے بیہیو کرے، اس چیز کو آئیڈیا کہتے ہیں۔ سچ گائیڈنگ آئیڈیاز آر کالڈ آئیڈیالوجیز، آئیڈیا کو ہم کہتے ہیں آئیڈیالوجی۔ بیسکلی یہاں پہ نا میں نے گھما کے لکھا ہوا ہے ورنہ بات سیم ہی بولی جا رہی ہے کہ آئیڈیالوجی بیسکلی ذہن میں آنے والا کوئی خیال ہے۔ اب جیسے کہ آپ کہتے ہو نا کہ میں کل پڑھوں گا، آپ خود سے کہتا ہو کہ مجھے آئیڈیا آیا ہے کہ آج میں نہیں پڑھتا، آج پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کل میں پڑھوں گا، کل میری تیاری زیادہ اچھی ہوئے گی، یہ آپ خود سے کہتے ہو، خود سے ایک آئیڈیا لے کے آتے ہو نا ذہن میں، یا ایک آئیڈیا لے کے آتے ہو ذہن میں کہ میں مہنگی گاڑی نہیں خریدتا، میں سستی خرید لیتا ہوں تاکہ پیسے میرے پاس بزنس کے لیے بچ جائے، میں بزنس پہ لگا سکوں، یا آپ نے خود سے ایک آئیڈیا سوچا۔ ویسے ہی آئیڈیالوجی بھی سیم چیز ہے، ایک آئیڈیا ہی ہوتا ہے آئیڈیالوجی۔ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ ایک آئیڈیا ہے جو سارے لوگوں کے ذہن میں آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان بنا، کیونکہ سارے لوگ سیم ہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہی بات یہاں لکھی گئی ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں کہ جتنے بھی انسان ہیں نا، چاہے وہ سوسائٹی میں جس بھی ایریا میں رہ رہے ہو، چاہے وہ سوسائٹی کے پولیٹیکل ادارے پہ زیادہ کام کر رہے ہوں، یا وہ پیسے کے ادارے میں وہ لوگ کام کر رہے ہوں، یا کہیں پہ بھی، تو جتنے بھی مسلمان جس علاقے میں کام کر رہے ہیں وہ سارے بس یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بن جائے جہاں پہ سارے لوگ مل کے رہیں، ساروں کو برابری ملے،
یہ چیز جو ہے اس تصویر میں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، کہ ظاہری بات ہے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پاکستان بنے، ظاہری بات ہے ساروں کے ورکنگ بیک گراؤنڈ الگ ہوگا، کچھ بندے مزدور ہوں گے، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو پولیٹیشینز ہوئیں گے جو کہیں گے پاکستان بنے، کچھ مزدور ہوں گے وہ کہیں گے پاکستان بن جائے۔ اب بہت سے لوگ جو ابھی جن کے ذہن میں یہ آئیڈیالوجی آئی ہے پاکستان بننے کی، سارے لوگ ڈفرینٹ پروفیشن کے ہوں گے لیکن ہوں گے سارے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب میننگ آف آئیڈیالوجی آ جاتی ہے، اس میں بھی سیم بات بتانے کی، آئیڈیالوجی کا مطلب ایک آئیڈیا آنا یا بلیف ہونا، اسی چیز کا مطلب ہوتا ہے آئیڈیالوجی۔ آئیڈیالوجی انسان کو یہ بھی سکھاتی ہے ان کے حق میں صحیح کیا، ان کے حق میں غلط کیا، یعنی کہ آئیڈیالوجی کا مطلب ایک سوچ پیدا ہونا، ایک آئیڈیا پیدا ہونا جو انسان کو صحیح اور برے کا فرق بھی بتاتی ہے، انسان کو صحیح راستے پہ جانے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ اس چیز کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، سمجھ لیں کہ انسان کی سوچ ہوتی ہے، صحیح ہے۔ اس کا آپ جنرل میننگ بھی بتا سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کا مطلب ہے کہ سارے لوگوں کی ایک جیسی تھنکنگ ہونا۔ آئیڈیالوجی کی مدد سے سوسائٹی اور ہیومن نیچر چلتا ہے، یعنی کہ جو ذہن میں خیالات آتے ہیں اسی کی مدد سے انسان زندگی میں بیہیو کرتا ہے، زندگی جیتا ہے، یہ چیز بھی آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ ڈیفینیشن اگر آپ دینا چاہیں تو آپ سمپل سی ڈیفینیشن دے دیں کہ آئیڈیالوجی کا مطلب ہے انسان کس چیز پہ یقین رکھتا ہے۔ آئیڈیالوجی کی مدد سے ایک سوسائٹی چلائی جاتی ہے، سوشلی انسان بیہیو کرتا ہے، ویسے پولیٹیکلی بھی ویسے بیہیو کرتا ہے، اکنامکلی بھی ویسے بیہیو کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آئیڈیالوجی میں یہ 3 پوائنٹس کیوں دے رکھے ہیں؟ ظاہری بات ہے آئیڈیالوجی انسان کے ذہن کو بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایگزامپل ایسے دوں کہ اگر آپ مسلمان ہو تو مسلمانوں کے ساتھ جب آپ ملنے جاؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا آپ جس مسلمان سے ملنے جا رہے ہو اس نے ابھی نماز پڑھنے جانا ہے، اس نے ابھی جو ہے روزہ رکھنا ہے، آپ شوق نہیں ہوگے، آپ حیران نہیں ہوگے، کیونکہ آپ نے وہ زندگی دیکھی ہوگی، آئیڈیا ہوگا آپ کو، ایکسپیرینس ہوگا۔ ویسے ہی اگر ایک بندہ جو ہندو ہے، جب وہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ آ کے رہے گا تو وہ حیران ہوئے گا کہ اچھا نماز بھی پڑھی جاتی ہے، اچھا اس میں تو روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی کرسچن اگر ہمیں پہلی دفعہ دیکھے گا تو وہ بھی حیران ہوئے گا کیونکہ اس نے ہمیں دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آئیڈیالوجی جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایسے لوگ رہ رہے ہیں تو اس کے حساب سے ہی ہم ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، یعنی کہ ہندوز جب ہمیں جان جائیں گے نا ہم کیسے ہیں، ہمارے ساتھ چلنا کیسے ہے، ہمارے ساتھ وہ ویسے ہی پھر بیہیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ لکھی گئی کہ جو آئیڈیالوجی ہے ایک آئیڈیا ہے، انسان کو سکھاتا ہے کہ زندگی جینے کیسی ہے، ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی آئیڈیالوجی انسان کو سکھاتی ہے کہ آپ نے سوشلی ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، پولیٹکس میں کیسے بیہیو کرنا ہے، پیسہ کمانے وقت کیسے بیہیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آپ مزید دینا چاہیں تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی انسان کو گائیڈ کرتی ہے، ایک آئیڈیا ذہن میں ڈالتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے جیے اور سوسائٹی کو کیسے چلائے اور سوسائٹی میں کیسے رہے۔ پھر میں نے بتا دیا کہ آئیڈیالوجی کے 3 ایلیمنٹس ہیں، یہ ضروری ہیں، یہ ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے بلیف کو کہتے ہیں ایمان، یقین۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس میں سے آدھے لوگ مسلمان ہیں، آدھے یہاں پہ درمیان میں ہندو ہے، یہ دیکھیں کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان سب کا اپنا اپنا ایمان ہے، اپنا اپنا یقین ہے۔ تو آئیڈیالوجی اسی سے پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اگر بہت سارے مسلمان ہوئیں گے ان سب کا ایک ہی یقین ہوئے گا اور اسی ایک یقین کی وجہ سے ایک الگ ایک ملک بن سکتا ہے۔ ویسے ہی اگر ہندوز کا ایک خاص یقین ہو ان کا اپنا بن جائے گا، ویسے ہی اس کو بلیف کہتے ہیں، انگلش میں یقین ہوتا ہے۔ یہ اس کو انگلش میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ یقین کا مطلب ہے ایک ایکسیپٹڈ آئیڈیا بیس آف آئیڈیالوجی۔ زیادہ اگر مشکل لگ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ سمپل لکھ دیں بلیف کی وجہ سے آئیڈیالوجی بنتی ہے، آئیڈیالوجی بنتی ہے یقین کی وجہ سے۔ پھر آتا ہے ویلیوز کیا ہوتا ہے؟ گڈ چوائسیز اور بیڈ چوائسیز، یعنی کہ اس چیز کا فرق لگانا ان کے حق میں صحیح کیا اور برا کیا، یہ ویلیوز ہوتی ہے، یہ بھی آئیڈیالوجی میں آتی ہے۔ پھر آتا ہے آئیڈیاز میں آئے گا، یہ دیکھیں یہ انسان ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ لا سسٹم بھی ہونا چاہیے ہے، ہمارا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہونا چاہیے ہے، ایک اور گورنمنٹ کا اچھا ادارہ ہونا چاہیے، پیسہ کمانے کا ایک ادارہ ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ آئیڈیاز سوچ رہا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں آسان کر کے دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں۔ جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ انسان کا ایک یقین ہوتا ہے، پھر ویلیوز اس میں شامل ہوتی ہے کہ اس انسان کے لیے صحیح اور برا کیا ہے، پھر آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان تینوں کی وجہ سے آئیڈیالوجی بنتی ہے۔ اب سب سے آسان ایگزامپل میں دوں گی مسلمانوں کی۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے، ان کا مذہب ہو رہا ہے، ایک تو یہ چیز آئیڈیالوجی میں آ گئی۔ جب مسلمانوں کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ کیا چیز صحیح ہے ان کے حق میں اور کیا چیز غلط ہے، ایک یہ چیز بھی ایڈ ہو گیا آئیڈیالوجی میں۔ پھر مسلمانوں کو ایک آئیڈیا آیا کہ جب ہم مسلمان الگ ہیں، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ الگ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ایک الگ ملک بنا لیں۔ یہ جو الگ ملک کا خیال آ گیا ہے، یہی چیز آئیڈیا ہوتی ہے۔ تو ان کے ذہن میں یہ خیال اس لیے آیا کیونکہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ جب الگ ملک بنے گا تو ہمارا گورنمنٹ بھی ویسے ہی بنے گی، یعنی کہ ہماری گورنمنٹ بھی مسلمان، اس کے اندر سارے ہیڈز مسلمان ہوئیں گے، اس مسلمان کے یعنی کہ اسلام کے مطابق ہی سارے ڈیسیجنز وہ لیں گے، ہمارا اسکول کا نظام بھی
اسلامک ہوئے گا، ہمارا جو پیسہ کمانے کا طریقہ ہے وہ بھی اسلامک ہوئے گا. یعنی کہ ہوا کیا یہاں پہ کہ ایک یقین سے آئیڈیا پیدا ہو گیا. یعنی کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم الگ ہیں ہندو سے، ہمیں اپنا صحیح غلط کا پتہ جب چل جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایک الگ ملک بنائیں جو اسلام کے مطابق ہی چلے. تو اسی کو تو یہاں پہ کیا یہ نہیں آئیڈیالوجی کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، تو یہ آپ کہیں لکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر پوری آئیڈیالوجی بنی ہے. اب امپورٹنس آ جاتی ہے آئیڈیالوجی کی، اتنا مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا. اچھا، یہاں پہ امپورٹنس کے اندر آپ نے بتانا ہے کہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے زندگی جینے کا صحیح راستہ ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ انسانوں کو سکھاتی ہے کہ آپ کے حق میں کیا صحیح ہے. آئیڈیالوجی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے جڑ کے رہتے ہیں. کیسے جڑ کے رہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندو سے الگ ہیں اور مسلمانوں کو حق نہیں دے رہے ہندوز انڈیا کے اندر، تو مسلمان سارے جڑ کے رہنا شروع ہو گئے. یعنی کہ جو مسلمان ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہے، صرف اس ایک آئیڈیالوجی سے کہ ہمارا الگ ملک بنے، ہم مسلمانوں کو رائٹس ملیں، وہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا شروع ہو گئے. تو آئیڈیالوجی کی مدد سے کیا فائدہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کے رہنے لگ گئے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو جتنے تھے ان کو ایک ڈائریکشن دکھائی گئی کہ ان کے اپ کمنگ فیوچر کیا ہے. یعنی کہ ظاہری بات ہے مسلمانوں کو ایک تو صحیح چیز بتائی کہ ان کے حق میں صحیح کیا ہے، مسلمانوں کو جوڑا اور مسلمانوں کو اس چیز کا احساس دلایا کہ ہمارا جو فیوچر ہے اس میں ہمیں ایک الگ ملک ملے گا اگر ہم لوگ سارے مل کے اس کے اوپر آواز اٹھائیں. نیکسٹ ہیڈنگ آئے گی رول آف آئیڈیالوجی ان سوسائٹی. سوسائٹی پہ کیا رول ادا ہوتا ہے اپنا آئیڈیالوجی کا؟ آپ نے بتانا ہے کہ شیپ سوشل بیہیویئر. اچھا، وہی سیم بات ہے جو اوپر پڑھی تھی دوبارہ بتا دی گئی ہیں. اس میں بتایا کہ آئیڈیالوجی سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ سیم ہی آئیڈیالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں. سارے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا ایک الگ ملک بنے گا جیسے کہ پاکستان، تو وہاں پہ ہمیں زیادہ سکون ملے گا کیونکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اسلام کے مطابق زندگی جی سکیں گے. کوئی بھی ہندو آ کے ہمیں روکے گا نہیں، ہمیں تنگ نہیں کرے گا، ہمیں دبوانے کی کوشش نہیں کرے گا. یعنی کہ یہاں پہ سارے لوگ مل کے ایک ہی کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے یہ سارے ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سسٹم بھی ہمارا اسلام کے مطابق چلے گا، ہمیں انصاف ملے گا، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. یعنی کہ وہ آئیڈیالوجی اپنا ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تو میں نے صرف اسلامک آئیڈیالوجی دی. ہندوز بھی اسی طرح اپنی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں، ویسے انگریز اپنے آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں. پھر آتا ہے آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل آئیڈینٹی. آئیڈیالوجی سے کیا ہوتا ہے کہ آئیڈینٹی جو ہے نا کریٹ ہوتی ہے. جیسے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، وہیں پہ جب مسلمان سارے جب اکٹھے ہوں گے تو کیا ہوگا، مسلمان سارے اسٹرانگ ہو جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے. اس مضبوطی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کی جو آئیڈینٹی ہے، جو ان کی پہچان ہے، وہ سیو ہو جائے گی. کوئی بھی ان کو پھر دبانے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ کس نے کیا؟ آئیڈیالوجی نے کیا. سینس آف پرپز، گیو ڈائریکشن اینڈ گول. اور مسلمانوں کو ایک گول اچیو کرنے کا کہہ دیا گیا کہ آپ سب لوگ پاکستان بنانے کی کوششیں کریں تاکہ آپ لوگوں آزادی سے ادھر رہ سکیں. یعنی کہ سارے مسلمانوں کے اندر ایک گول پیدا کرا دیا، ایک مقصد، ایک پرپس کو پیدا کرا دیا سب کے دلوں میں. ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے آواز اٹھانی ہے پاکستان بنانے کے لیے، ایک الگ ملک بنانے کے لیے، کیونکہ آپ لوگ مسلمان ہو، ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس آئیڈیالوجی نے کیا کیا، سارے مسلمانوں کے ذہن میں ایک ہی گول ڈلوا دیا کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے. کنکلوژن آ جاتا ہے، جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے وہ دوبارہ سے کنکلوژن میں شارٹ کر کے لکھ دینا ہے. نیکسٹ ہمارا چیپٹر آ جاتا ہے ٹو نیشن تھیوری یونٹ 1 میں. ٹو نیشن تھیوری میں نے آپ کو سٹارٹنگ پہ کلیئر کر دی تھی کہ اس میں ہمیں کلیئر بتایا گیا کہ مسلمان الگ ہیں، ہندوز الگ ہیں. ٹھیک ہے، اسی کا اب ہم انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. ٹو نیشن تھیوری میں آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہی پاکستان بننے کے چانسز بڑھ گئے. ایک تو آئیڈیالوجی جو میں نے اوپر پڑھائی، اس میں تو ظاہری بات ہے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ سارے مسلمانوں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ڈالا گیا، ایک آئیڈیا ڈالا گیا کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ لوگ الگ ملک بنائیں. لیکن جب ٹو نیشن تھیوری وائرل ہوا اس دور میں، تو اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اور مضبوط کر دیا کہ وہ لوگ ہندوز کے ساتھ نہیں رہیں گے. یعنی کہ پہلے بات تھوڑی کچی تھی، لیکن اس ٹو نیشن تھیوری آنے کے بعد کیا ہوا کہ سارے مسلمان اب اس چیز پہ انہوں نے ایک پورا پرومس کر لیا خود کے ساتھ کہ وہ ہندوز کے ساتھ نہیں رہیں گے. یہ وہ دور تھا جس نے تھوڑا سا پاکستان بننے کی سپیڈ تھوڑی تیز کر دی. اس میں ہم نے لکھنا کیا ہے کہ اس نے پاکستان بننے کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے، بیسس کا مطلب ہے بنیاد رکھی. پھر آپ نے بتایا کہ ٹو نیشن تھیوری نے انسانوں کو سکھایا کہ مسلمان اور ہندوز الگ لوگ ہیں، الگ ملک ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اوبویسلی پاکستان تو بنا نہیں تھا، کوئی ملک بنا نہیں تھا، بٹ ایک کانسیپٹ دیا گیا کہ یہ الگ نیشن ہے، الگ ملکس ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ نیشن کا نام دیا گیا.
डीप डिफरेंस मेड यूनिटी इम्पॉसिबल। यहाँ पे ये बताया कि इन दोनों के बीच जो ये बड़ा डीप डिफरेंस है ना, बड़ा फ़र्क है। ज़ाहिर ही बात है हिंदूज़ के साथ हमारा नहीं बन सकता कि हम हिंदूज़ के साथ खाना नहीं खा सकते क्योंकि उनका खाना हमारे लिए सही नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़, हिंदूज़ के साथ हम इसलिए भी नहीं चल सकते, वो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं और हम एक अल्लाह को मानते हैं। वैसे ही और भी बहुत सी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारा डिफरेंस उसके साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हिंदूज़ के साथ। मेरे ऑब्वियसली बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस इंडिया से देख रहे होंगे, वो हिंदूज़ भी होंगे। तो मैं माज़रत करना चाहती हूँ कि मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी। मैं बस वही पढ़ा रही हूँ जो किताबों में और जो हिस्ट्रीज़ हमें कहती हैं। क्या पता आपकी हिस्ट्रीज़ में थोड़ा डिफरेंट हो, बट हमारी हिस्ट्रीज़ में तो यही लिखा है कि मुसलमानों को उधर बहुत दबाया गया, नीचे रखा गया, तब ही जो है सारे मुसलमानों ने आवाज़ खड़ी की और उनका एक अलग मुल्क बना। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टू नेशन थ्योरी ने ये बताया कि लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, इसीलिए पाकिस्तान बनना चाहिए। अच्छा, मीनिंग ऑफ टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी के अंदर मैं यही कहूँगी कि इसमें दोबारा आपने वही बात बतानी है कि मुसलमान और हिंदू सेपरेट हैं, ये बात टू नेशन थ्योरी होती है। इसका दोबारा से आप मीनिंग अगर देना चाहे तो आप इसमें लिखेंगे कि टू नेशन थ्योरी इंसान को ये सिखाता है कि इंसानों का जो मज़हब है, जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीर में देखें, मुसलमान नमाज़ पढ़े हैं, वहीं पे जो हिंदूज़ हैं वो मंदिर में जाके पूजा करें अपने बुतों की। तो यहाँ पे आप देखें फ़र्क। तो यही क्या हो गया हमारा रिलीजन और कल्चर, ठीक है। तो हमारा रिलीजन और कल्चर डिफरेंट है, यही चीज़ हमें टू नेशन थ्योरी सिखा रहा है। और हमें टू नेशन थ्योरी ये भी सिखा रहा है कि हम इस मज़हब के फ़र्क के साथ एक ही मुल्क में नहीं रह सकते। हमें ये टू नेशन थ्योरी सिखाता है कि हम इस तरह के फ़र्क की वजह से हिंदूज़ के साथ नहीं चल पा रहे, हमें एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। इसकी मज़ीद अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी हमें सिखाता है कि रिलीजन और कल्चर हमारा डिफरेंट है। अब आप याद रखें कि लॉ के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर चीज़ रिपीट होती है, ठीक है। अब ये ना सोचिएगा कि मैंने खुद से सारा कुछ रिपीट करा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। होता ही है रिपीट। चाहे आप पाकिस्तान स्टडी करो, चाहे लॉ का कोई भी सब्जेक्ट करो, उसकी हर हेडिंग के नीचे बात दोबारा से दोहराई जाती है डिफरेंट वर्ड्स में। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अब डेफिनेशन जब हमने टू नेशन थ्योरी की तो दोबारा से वही बात दोहरा दी कि टू नेशन थ्योरी का मतलब है रिलीजन कल्चर डिफरेंट होता है मुसलमान और हिंदूज़ का। दोबारा से अगर पॉलिटिकल डेफिनेशन देनी है तो पॉलिटिक्स में टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो मुसलमान हैं उनको हिंदूज़ राइट्स नहीं दे रहे, इसी वजह से मुसलमानों को एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। यहाँ पे भी देखें, दोबारा से मैंने तस्वीर लगा दी, यहाँ पे मुसलमान इबादत करें, वहीं पे हिंदूज़ अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं। फिर आपको एक और हेडिंग देनी है बेसिस ऑफ द टू नेशन थ्योरी। बेस क्या है, यानी कि किस बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी बनाई गई। वो बुनियाद सबसे बड़ी एक है मज़हब की, हमारे रिलीजन की। दूसरी बुनियाद बनाई गई है कल्चर एंड सिविलाइजेशन की। तीसरी बुनियाद बनाई है ज़िंदगी जीने का तरीका। चौथी बुनियाद बनाई है हिस्ट्री, ठीक है। इन चार चीज़ों के ऊपर टू नेशन थ्योरी बनाई गई है। वो टू नेशन थ्योरी क्या बनाई थी वो हम जानते हैं, रिलीजन। टू नेशन थ्योरी को इस चीज़ से जोड़ा गया कि जो इस्लाम है और जो हिंदुज़म है वो डिफरेंट है, सही हो गया। कल्चर एंड सिविलाइजेशन को भी टू नेशन थ्योरी में डाला गया कि हमारा जो खाना पीना है, हमारे कपड़े पहनने का जो तरीका है और हमारे जो कस्टम्स हैं, कस्टम्स में जो हम ईद मनाते हैं, वैसे ही जो हिंदूज़ होली मनाते हैं या उनके अपने जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारा कस्टम्स में आएगा। तो वैसे ही हमारे कस्टम्स, ड्रेसेस, कपड़े पहनने का तरीका, खाना भी मुख्तलिफ है, ये भी टू नेशन थ्योरी में डाली गई। उसके अलावा हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका भी मुख्तलिफ है। जैसे कि हम मुसलमान ज़िंदगी कैसे जीते हैं, इस्लाम के मुताबिक जीते हैं। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं। वैसे हिंदूज़ का भी अपना एक रिलीजन है। मुझे उनका रिलीजन का ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, इसलिए मैं उनके रिलीजन का डिफ़ाइन नहीं कर पा रही। उनका सिर्फ मुझे पता है कि वो बुतों को पूजते हैं, उनका शायद और भी कुछ हो। पर वैसे ही हम मुसलमानों का है कि हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं और उसी तरह से, ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे जो हिस्ट्री है ना, हमारे हीरोज़ भी उसी तरह से सेपरेट थे। अब जैसे कि हिंदूज़ लोगों के हीरोज़ वैसे ही होंगे जो खुद भी हिंदूज़ थे, वैसे हमारे मुसलमानों के जो हीरोज़ थे, आप देखो हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान के ऊपर ज़्यादा उनको बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन हिंदूज़ उनको शायद अच्छा ना समझे, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान ने ऑब्वियसली हम मुसलमानों के हक़ में बात की थी, हमारे मुसलमानों के लिए राइट्स पे बात की थी, हमारे लिए मेहनतें की थी। वैसे ही कायद आज़म भी ने भी की, इलामा इकबाल ने भी की। तो ये हमारे अपने हीरोज़ हुए, हमारे अपने आइडल्स हुए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहना यहाँ पे ये चाह रही हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो हिंदूज़ की हिस्ट्री से मैच भी नहीं करेगी। तो यहाँ पे चार चीज़ों का फ़र्क आ गया, हमारे मज़हब का, हमारे रहन सहन का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका और हमारी जो पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें थी, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें पता चल गया कि टू नेशन थ्योरी है क्या। आपने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है, ठीक है। मुस्लिम रूल
Muslims formed a separate identity. बैक ग्राउंड में उन्हें ये बताना है कि जो मुसलमान हैं उनकी आइडेंटिटी हिंदू से मुख्तलिफ है. ब्रिटिश रोल जब आया, फ्री ऑफ हिंदू मेजॉरिटी रोल, जब ब्रिटिश लोगों ने हुकूमत स्टार्ट की थी इंडिया में, ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है, तो उस वक्त क्या किया, हिंदूज़ लोगों को अपना मज़हब जीने का ज़्यादा मौका दिया गया और मुसलमानों को दबवाया गया. ऑलरेडी हिंदूज़ तो दबा रहे थे इनको, बट ब्रिटिश लोग भी आ गए, उन्होंने भी इनको दबवाना शुरू कर दिया मुसलमानों को. तो ये भी एक रीज़न थी जिसकी वजह से टू नेशन थ्योरी ईजाद हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है हिंदूज़ तो पहले ही मुसलमानों को तंग कर रहे थे, फिर ब्रिटिश लोग, क्रिश्चियंस भी आ गए, उन्होंने आके मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया इंडिया में आके मुसलमानों को. फिर आता है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, थ्रेट्स टू द मुस्लिम लैंग्वेज एंड कल्चर. और फिर एक और मसला भी बन गया कि जो मुसलमान थे ना वो उर्दू में बात करना, जैसे कि मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ उर्दू में कर रही हूँ, ठीक है. अब हुआ क्या कि इंडिया में जो मुसलमान रह रहे थे ना, उनकी उर्दू को ख़त्म करा दिया गया. उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए उर्दू को परमानेंटली ख़त्म कर देंगे. ये वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे हिंदूज़, वो उन्होंने ऐसा करा. और जब मुसलमानों को ये पता चल गया कि जब हमारे उर्दू को ये लोग टारगेट कर सकते हैं तो कल को ये हमारे मज़हब को भी ख़त्म करा देंगे, ये चीज़ मुसलमानों ने फ़ील करना शुरू कर दी. ज़ाहिर बात है हर बंदा ये फ़ील करेगा ना कि ये कर रहे हैं आपके साथ. तो ये जो चीज़ जो की थी हिंदी और उर्दू का कॉन्सेप्ट, यानी कि हिंदू ने, जो इंडियंस थे, उन्होंने कहा हिंदी को नेशनल लैंग्वेज हम बना देंगे और जो उर्दू है उसको कम्प्लीटली हम ख़त्म कर देंगे. ये चीज़ उन्होंने करी. तो इसी से मुसलमानों को फ़ील हो गया कि अब कुछ करना पड़ेगा, हमें अब अलग मुल्क चाहिए. सही है, थोड़ा थोड़ा इस चीज़ ने भी, उर्दू और हिंदी की कंट्रोवर्सी ने, इस प्रॉब्लम ने भी एक इस चीज़ को मज़ीद बढ़ा दिया कि इनकी लड़ाई लगवा दी मुसलमानों और हिंदूज़ के साथ. नहीं तो अगर ये चीज़ ना करते, सपोज अगर हिंदूज़ मुसलमानों के साथ चल के रहते, कहते कि ठीक है हम जैसे हिंदूज़ को राइट्स दे रहे हैं वैसे मुसलमानों को भी राइट्स देंगे, इनकी उर्दू ख़त्म नहीं कराएंगे, इनके मज़हब को नहीं दबाएंगे, तो फिर तो पाकिस्तान कभी ना बनता. लेकिन उस ज़माने में ऑब्वियसली इनके ऊपर इतना जुल्म करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को हर चीज़ में दबाना शुरू कर दिया, उनको किसी चीज़ में आगे नहीं आने दिया. तो यही रीज़न बन गई थी कि टू नेशन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट बन गया जिसने क्लियर कर दिया कि अब पाकिस्तान बनेगा ही बनेगा. फिर आता है रोल ऑफ द मुस्लिम लीडर्स. और यहाँ पे आपने कायद आज़म सर सैयद अहमद खान, इल्लामा इकबाल, इन सब का रोल बताना है कि सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिम स्कॉलर थे, यानी कि इनके पास इस्लाम का एक अच्छा इल्म था. इन्होंने मुसलमानों की आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग की और मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में सही सख्ती से समझाया कि आप हिंदू से मुख्तलिफ हैं और आप लोग कमज़ोर ना पड़े. वैसे ही इल्लामा इकबाल ने भी अपनी लिखी हुई शायरी और फ़िलासफ़ी से मुसलमानों को मज़ीद मजबूत करवाया, क्योंकि ऑब्वियसली लोग उनके उस ज़माने में किताबें लिखी हुई और शायरी लिखी हुई पढ़ते थे, तो इसकी मदद से भी जितने भी मुसलमान इनकी किताबें ख़रीदते थे वो मजबूत होते थे. सही है, आज भी बहुत से मुसलमान इनकी लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं, सीखते हैं. कायद आज़म की अगर बात की जाए तो ये एक पॉलिटिकल आदमी थे और इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर आके मुसलमानों के लिए हकीकत में पाकिस्तान बना दिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है, असल वाले नोट्स मेरे काफ़ी लंबे हैं तो मैं टू द पॉइंट्स करके जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं शॉर्ट वाले आंसर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो मैंने उनके लिए इस तरह के नोट्स का लेक्चर्स बनाया. इंपॉर्टेंस आपने देनी है टू नेशन थ्योरी की. टू नेशन थ्योरी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतना ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए है कि इसने मुसलमानों की आइडेंटिटी महफूज रखी. ज़ाहिर बात है जब तक टू नेशन थ्योरी नहीं आया था, सारे हिंदूज़ ने पूरी कोशिश की थी कि मुसलमानों को हम एक तरह से दबा के इतना दबवा दें कि इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनकी शख्सियत है, वो ख़त्म ही हो जाए, यानी कि मुसलमान रह ही ना बाकी. ये चाह रहे थे हिंदूज़. तो टू नेशन थ्योरी से क्या फ़ायदा हुआ कि मुसलमानों का एहसास हो गया कि ये लोग हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए. तो इसी टू नेशन थ्योरी ने मुसलमानों की जो आइडेंटिटी है, जो उनकी शख्सियत है, उसको महफूज रखा, इस्लाम को महफूज रखा, पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलाई. यानी कि जितनी भी टू नेशन थ्योरी थी उसने पॉलिटिक्स के अंदर एक बात लोगों तक फैला दी. जैसे होता है ना, आप टीवी देखते हो और आपको इमरान खान की और जितने भी पॉलिटिशियंस इनकी न्यूज़ कैसे मिलती है? ज़ाहिर बात है आपको टीवी से मिल जाती है, मोबाइल से, जब भी आप इंटरनेट लगाते हो तो सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो वैसे ही पॉलिटिक्स एक ज़रिया था उस ज़माने में भी. उस ज़माने में सोशल मीडिया तो नहीं था, बट पॉलिटिक्स को बहुत लोग देखते थे. तो उस ज़माने में भी जो पॉलिटिक्स थे, तो पॉलिटिकल जो भी निज़ाम चल रहा था उसी के अंदर ही टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया. यानी कि उधर ही लोगों ने टू नेशन थ्योरी के अंदर ही के ऊपर बात करना शुरू कर दी थी. ठीक है, जो पॉलिटिकल निज़ाम था उनका. तो वहाँ से क्या हुआ कि टू नेशन थ्योरी काफ़ी मशहूर होना शुरू हो गया. अपना इंडिया में फैल गई थी बात टू नेशन थ्योरी की. तो पॉलिटिकल निज़ाम की वजह से मुसलमानों को पता चला कि अच्छा
ٹو نیشن تھیوری کے اندر یہ بات بولی جا رہی ہے کہ مسلمان اور ہندو مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اس سے کیا فائدہ ہوا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا شروع ہو گئے اس ٹو نیشن تھیوری کی وجہ سے. اس کا مطلب آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ اس نے پولیٹیکل اویئرنیس کروائی. پولیٹیکل اویئرنیس کا مطلب ہے کہ پالیٹکس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا ٹو نیشن تھیوری کیا ہوتی ہے, جس سے کیا فائدہ ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا شروع ہو گئے. پھر آتا ہے فاؤنڈیشن آف پاکستان. اسی ٹو نیشن تھیوری نے پاکستان کے لیے ایک دیوار بنا دی, ایک مینار کھڑی کر دی جس میں پاکستان کو بنایا جائے گا. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. پھر آتا ہے کرٹیسزم, یعنی کہ بہت سے لوگوں نے اس ٹو نیشن تھیوری کو کرٹیسائز کیا. ٹھیک ہے, جو کانگریس والے لوگ تھے, پہلے میں کو کلیئر کر دوں کانگریس کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ہماری یہاں کی پارٹیز ہیں نا, پیپلز پارٹی ہوگی, نون لیگ ہوگی, اپنا پی ٹی آئی ہوگی, ویسے ہی اس وقت میں دو مشہور پارٹیز تھیں. آپ لوگ ان کا نیم ذہن میں رٹ لیں, ایک ہے کانگریس, دوسری ہے مسلم لیگ. کانگریس یہاں پہ لکھی ہے یہ ہندوز کی پارٹیز تھی, اس میں سارے ہندوز تھے. ٹھیک ہے, جو دوسری پارٹی تھی مسلم لیگ, وہ ساری مسلمانوں کی پارٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ دو مین پارٹیز ہیں جو ہم نے ذہن میں رکھنے, اسی کے اوپر ساری بات ہوئے گی. تو جو کانگریس کے جو لوگ تھے نا جس میں ہندوز تھے, وہ اس ٹو نیشن تھیوری کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ٹو نیشن ہے ہی نہیں, ہم لوگ انڈین نیشن ہے. یعنی کہ کانگریس میں جو ہندوز تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے الگ ہیں, وہ ہمارا ہی حصہ ہے. یعنی کہ ہم مسلمانوں کو بھی انڈینز ہی کہتے ہیں, وہ الگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, پھر آتا ہے پریکٹیکل ریالٹی. پریکٹیکل ریالٹی کا مطلب ہے کہ پولیٹیشنز بے شک کہیں کہ مسلمان بھی ہمارا حصہ ہیں, انڈینز ہیں, لیکن حقیقت کی اگر بات دیکھی جائے, حقیقت دیکھی جائے, تو مسلمانوں کو وہ پولیٹیشنز وہ حق نہیں دے رہے جو وہ حق صرف منہ سے اپنے کہہ رہے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو حق دیں گے, وہ بھی ہمارے انڈینز ہی ہیں, ٹو نیشن تھیوری کا کیٹیگری نہیں بنتے. وہیں پہ اگر ریالٹی دیکھی جائے تو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف دی جا رہی تھی. ٹھیک ہے, یہ بات سیکنڈ پوائنٹ میں لکھی گئی کہ پریکٹیکل حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ہندوز سیپریٹلی ہی ٹریٹ کرتے تھے, ان کو حق نہیں دیتے تھے. اور جب پولیٹکس میں بات کی جائے تو پولیٹکس میں کہتے تھے نہیں نہیں ہم حق دیں گے, ہم تو یہ تو الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کنکلوژن آ جاتا ہے. کنکلوژن میں جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے وہ شارٹ کر کے دوبارہ سے دہرا دینا. نیکسٹ یونٹ ہمارا آ جاتا ہے, اسی یونٹ 1 کا آتا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیو آف دی کریشن آف پاکستان. اب ایمز اینڈ آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے پرپس, مقصد. پاکستان بنانے کے پیچھے کیا مقصد ہے, اسی کے اوپر یہ پورا چیپٹر ہے. ٹھیک ہے, تو obviously پاکستان بنانے کی وجہ تو یہی مقصد ہے نا کہ انسانوں کو رائٹس نہیں ملتے تھے, جو مسلمان ادھر رہتے تھے ان پہ ظلم ہوتا تھا, ان کو اپنے مذہب کے حساب سے جینے نہیں دیا جاتا تھا. بڑی آسان باتیں ہیں, وہی ساری باتیں ہم نے دہرا دینی ہیں اس ایمز اینڈ آبجیکٹیو کے ٹاپک میں. ٹھیک ہے, تو میں سامنے آپ کے ریڈ بھی کر دیتی ہوں تاکہ جلدی جلدی ہمارا یہ یونٹ 1 کور ہو جائے. ایز یوزول اس کے اندر بھی ہم نے یہی بتانا ہے کہ مسلمان بیچارے بڑے اسٹرگل کر رہے تھے انڈیا کے اندر. آپ نے بتانا ہے کہ رزلٹ آف لانگ مسلم اسٹرگل, کہ انڈیا میں مسلمان جو تھے وہ بڑے لمبے عرصے سے تکلیف سے گزر رہے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے. کیونکہ ظاہری بات ہے اگر پیسے کمانے ہو, جابز میں ان کو آنے نہیں دیا جاتا تھا. ہندوز کہتے تھے بھائی ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے. اوپر سے برٹش لوگ بھی آئے ہوئے تھے, انہوں نے الگ ان کو روک دیا مسلمانوں کو مزید. تو اسی طرح سے اور بھی چیزوں میں ان کو بڑی تکلیفوں سے گزارا گیا مسلمانوں کو, اور یہ کافی وقت سے بیچارے تکلیف سے گزر رہے تھے. اسی وجہ سے ان سارے مسلمانوں نے اس چیز کی چاہت رکھی, امید رکھی کہ ان کو ایک الگ ملک ملے گا جہاں پہ وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ آزادی سے جی سکیں گے, اپنا کلچر اور ویلیو ان کا محفوظ رہے گا. جیسے کہ ہمارا کلچر کیا ہے کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی جب اگر جئیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہمارے خاص کلچر ہے, ایک ویلیو ہے, یہ محفوظ رہ سکے. کیونکہ جب تک ہم ہندوز کے ساتھ رہتے ہیں وہ تو کبھی بھی ہمیں ہمارے کلچر کے اکارڈنگ, ہمارے اسلام کے مطابق نہیں چلنے دیتے. ظاہری بات ہے ہندوز کے لیے ان کے جو کاؤز ہیں وہ ان کے خدا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, تو وہ ان کو کاٹنے نہیں دیں گے. اور ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. ہم تو آف کورس بڑی عید پہ ہم ان کا ذبح کرتے ہیں, تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اوفینڈنگ نہیں ہے میری بات, شاید اوفینڈنگ لگے اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے, بٹ یہ پریکٹیکل بات ہے کہ ہمارا مذہب ان کے ساتھ میچ نہیں کرتا, جس وجہ سے ان کو شاید ہم برے لگیں اسی بات پہ کہ ہم اسلام کے مطابق اگر جئیں گے تو ہمارے اسلام میں تو بہت کچھ ایسا ہے جو وہ برداشت نہیں کر سکتے, اسی لیے ہم ان کے ساتھ نہیں چل پا رہے. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بہت ساری مسلمان ایسے بھی تھے, میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی, بہت پرانی بات ہے, میں اس وقت کافی چھوٹی تھی. مسلمان جو روزے رکھتے تھے ادھر انڈیا میں, ابھی بھی جو ادھر روزے رکھ رہے ہیں, ان کو ہندوز اتنا زیادہ تنگ کرتے تھے کہ روزہ کے دوران ان کے منہ میں زبردستی کھانا ڈال دیتے تھے, کہ مطلب اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کا ادھر. تو سوچے یہ تو ابھی ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد, تو سوچے اس زمانے میں کیا ہوا ہوگا جب پاکستان نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی, ایک حقیقت ہے. اچھا, میننگ کی اگر بات کی جائے تو پاکستان بننے کا صرف ایک ہی مقصد اور گول ہے کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ ان کی زندگی جینی چاہیے.
ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے یہاں لکھ دینی ہے. ایمس کا مطلب سمجھاتے وقت آپ نے کہنا ہے، ایم کا مطلب ہے پرپس یا گول جس کو حاصل کرنا ہو. ٹھیک ہے. آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی کلیئر پلان یا کوئی اسٹیپ جس کو آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہو. دونوں بھی سیم بات ہے، پر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ایمس کا مطلب ہے کوئی گول یا ٹارگیٹ سیٹ کرنا جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرا ٹارگیٹ ہے میں نیکسٹ سال اتنے پیسے جمع کر لوں گا کہ میں گاڑی خرید سکوں یا میں ملک سے باہر جا سکوں، یا آپ ایک خاص ٹارگیٹ رکھتے ہو. ویسے ہی ایمس کا مطلب یہی ہوتا ہے. آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کوئی کلیئر پلاننگ کرنا کہ میں یہ چیز کروں گا. تو دونوں سیم بات ہے، بٹ دونوں کا یہ ہے کہ پراپر پلاننگ کے ساتھ کوئی چیز حاصل کی جائے. اچھا، پھر آتا ہے مین ایمز اینڈ آبجیکٹیو. اب یہاں پہ آپ نے مسلمانوں سے ریلیٹڈ باتیں بتانی ہے کہ مسلمانوں کے مذہب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کو بنایا گیا. نمبر 1 چیز یہ. دوسری چیز، مسلمانوں کا جو کلچر ہے، جیسے کہ ان کی زبان، ان کا جو ٹریڈیشن، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سارا کلچر میں آئے گا. یہ سیکنڈ چیز ہے جس کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان بنانا ہے. اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ، جیسے کہ ہمارے جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو پولیٹیکل نظام ہے، پیسہ کمانے کا جو نظام ہے، پڑھائی ہے، یہ سارا کچھ اسلام کے مطابق ہو. یہ تیسری چیز ہے. تو اسی 3 چیزوں کی وجہ سے سارے مسلمانوں کا گول تھا کہ پاکستان کو بنایا جا سکے. یہی 3 پوائنٹس ہم نے یہاں لکھ دینی ہے کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہے کہ ہمارے مذہب کو پروٹیکٹ کیا جا سکے اور ہم اسلام کے مطابق آزادی سے، فریڈم کے ساتھ جئیں. ہمارا جو کلچر ہے، جیسے کہ زبان، لینگویج، ٹریڈیشن اور ویز، زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب کچھ پروٹیکٹ ہو سکے، کوئی ہمیں تنگ نہ کرے. اور جہاں تک رہی بات سوشل لائف کی، پولیٹیکل لائف کی اور اکنامک لائف کی، ان سب چیز کے اندر بھی اسلام کو ڈالا جائے. جیسے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہو، ہمارا پیسے کمانے کا طریقہ بھی اسلام کے مطابق ہو. پھر آتا ہے پولیٹیکل فریڈم، اور ہر مسلمان کو آزادی ہو کہ وہ پولیٹکس میں آ سکے. سوشل جسٹس، اور سارے مسلمانوں کو بھی انصاف ملے اور برابری ملے، کسی کے ساتھ فرق نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ یہی بات لکھی کہ فیئر سوسائٹی وداؤٹ ڈسکریمنیشن. ڈسکریمنیشن کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا، کہ بغیر کسی کے ساتھ فرق کیے ہم اپنی زندگی آزادی اور برابری کے ساتھ جی سکیں. یہ بھی مقصد میں ہم نے لکھنا ہے. پھر مقصد میں ہم نے بتانا ہے اکنامک سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی. اچھا، آپ نے سیکورٹی اینڈ پراسپیرٹی میں یہ بتانا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس بھی پیسہ سیکورڈ ہو، وہ غریب نہ ہو، غربت کو مٹایا جا سکے. ظاہری بات ہے جب تک ہندوز ڈومیننٹ رہیں گے، ہندوز کاموں میں رہیں گے، مسلمانوں کو آگے نہیں آنے دیں گے، تو مسلمان تو پھر پیسہ نہیں کما پائیں گے، وہ غریب کے غریب رہیں گے. اسی لیے مسلمان اپنے آپ کو فائنینشلی پیسہ کمانے کے لیے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان بنے گا تو مسلمانوں کو بھی پیسہ کمانے کی فیسلٹی مل سکتی ہے. پھر آتا ہے پروٹیکشن آف دی مائنورٹیز رائٹس. اور ایمس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر ایک ملک میں کوئی اور مذہب کا انسان کم کوانٹٹی میں بھی موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی بھی رائٹس پروٹیکٹ کریں. یہ بات یہاں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اسلامک پرنسپل آ جاتا ہے کہ اسلامک پرنسپل بیہائنڈ پاکستان، یعنی کہ پاکستان بنانے کے پیچھے سب سے بڑا جو رول ادا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسلام کا، کہ اسلام کے مطابق پاکستان کو بنایا جائے تاکہ اسلام کے اندر لوگوں کو انصاف مل سکے، برابری مل سکے، سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ بھائی کی طرح رہیں. یہ باتیں یہاں لکھی ہیں. دیکھیں، جسٹس کا مطلب ہے سارے لوگ برابر فیئر ٹریٹ کریں ایک دوسرے کو. ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ سارے لوگ ایوری ون ایکول بیفور دا لا، یعنی کہ لا کی نظر میں سارے لوگ برابر ہوں. یہ چیز جو ہے پاکستان میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ سارے لوگ جو بھائی ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، وہ سارے بھائی بن کے رہیں. امپورٹنس کیا ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کی؟ امپورٹنس اس کا یہ ہے کہ اس نے سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا. ظاہری بات ہے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو جب دکھ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ کٹھے رہیں گے تو ہمارا پاکستان بن جائے گا، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ بات یہاں لکھی گئی ہے. پھر آتا ہے کلیئر ڈائریکشن گائیڈ اسٹیٹس لا اینڈ پالیٹکس. اور اس ایمز اینڈ آبجیکٹیو نے ایک کلیئر ڈائریکشن بتا دی کہ پاکستان اگر بنے گا تو پاکستان کے اندر اسلام ہوئے گا، اسلام کے مطابق ساری چیزیں ڈالی جائیں گی. ہمارا جو سکولز ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جابز ہیں، گورنمنٹ ہے، پالیٹکس ہے، سب کچھ اسلام کے مطابق ہوئے گا. یہ چیز جو ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیو نے کلیئر کر کے پہلے سے ہی بتا دی کہ اگر پاکستان بنے گا تو پاکستان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. صحیح ہے. کنکلوژن آ جاتا ہے. کنکلوژن میں جو بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے دوبارہ سے دہرا دینا ہے. ہمارا نیکسٹ یونٹ جو ہے اسی کا یونٹ 1 کا وہ ہے قائد اعظم والا چیپٹر، جس میں آئے گا قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ہز آئیڈیالوجی. یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ قائد اعظم وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اس آئیڈیالوجی کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. یعنی کہ جہاں پہ سارے لوگ سوچ رہے تھے، آئیڈیالوجی کر رہے تھے کہ پاکستان بنے گا، یہ وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے حقیقت میں پاکستان کو بنا دیا. یہی باتیں میں نے اس کے انٹروڈکشن میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ فاؤنڈر ہے پاکستان کے، کہ انہوں نے پاکستان کو حقیقت میں بنا دیا، اور انہی کی وجہ سے سارے مسلمان مزید ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہ رہے تھے اور پاکستان پھر بنا. اور یہ کافی آنیسٹ انسان تھے، بڑے مضبوط اور اسٹرانگ انسان تھے، ڈرے نہیں تھے،
مضبوطی سے کھڑے رہے اور ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا کہ مجھے پاکستان کو بنانا ہے اور مسلمانوں کو سیو کرنا ہے. تو یہ باتیں میں نے اس کے انٹروڈکشن میں دے دی. پھر میں نے بتایا کہ قائد اعظم کون تھے. آپ نے ان کی تھوڑی سی لائف کا بتانا ہے کہ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 میں پیدا ہوئے تھے کراچی کی لوکیشن میں. یہ لائر ہیں, وکیل ہیں. ان کا اس چیز پہ یقین ہے کہ انسانوں کو انصاف ملنا چاہیے اور لا ایک ملک میں لازمی ہونا چاہیے, کیونکہ اوبویسلی ایک وکیل تو ہمیشہ یہی سوچے گا. تو اس لیے ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ انسانوں کو برابری ملے, انصاف ملے اور لا بھی اس ملک میں موجود ہو. ان کے اوپر ٹائٹل قائد اعظم کا کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ یہ ایک بڑے اچھے لیڈر تھے. اسی لیے ہم ان کو عزت دینے کے لیے محمد علی جناح کہنے کے بجائے ہم ان کو قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھے لیڈر تھے. پھر آتا ہے ارن فار لیڈرشپ اینڈ سروس ٹو مسلم. ان کے اوپر یہ ٹائٹل قائد اعظم کا صرف اس لیے لگا کیونکہ انہوں نے ایک تو ہمیں لیڈ کیا, سکھایا کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اور ہم سب کے لیے پاکستان بنا کے دیا, اور ہم مسلمانوں کے لیے انہوں نے خدمت کی, ہمیں سرو کرا. ٹھیک ہے. قائد اعظم اینڈ دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. آپ نے قائد اعظم کی جب آئیڈیالوجی بتانی ہے تو انہیں سب سے پہلے بتانا ہے ان کا یقین یہ تھا کہ اسلام سب سے مین چیز ہے. اسلام کی وجہ سے ہی سارے مسلمان اپنی زندگی جی رہے ہیں اور اسلام کے مطابق ہی سارے مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کا نیا ملک بنے. اور اسلام نے ہی انسان کو سکھایا کہ وہ انصاف کرے, برابری کرے اور ہر بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرے. مسلمز ایز اے سیپریٹ نیشن. قائد اعظم نے مسلمان جو انڈیا میں رہ رہے تھے ان کو سختی سے بتایا کہ آپ لوگوں کا مذہب, کلچر اور زندگی جینے کا طریقہ ہندوز کے ساتھ مختلف ہے, اس لیے آپ ہندوز کے ساتھ کوپریٹ مت کریں. ہاں, کچھ جگہوں پہ تھوڑا قائد اعظم نے کہا بھی تھا کچھ ایونٹس پہ کہ ہمیں کوپریشن کرنی چاہیے. وہ بھی obviously پولیٹیکل تھنکنگ کے انسان تھے, تو انہوں نے کچھ جگہ پہ کوپریشن کا اور کچھ جگہوں پہ کہا کہ نہیں آپ لوگ مسلمان الگ ہیں. وہ الگ کہانی ہے, میں الگ دوسرے چیپٹرز میں بتاتی جاؤں گی. جیسے جیسے دوسرے چیپٹر سٹارٹ ہوئیں گے اس میں آپ کو ان کا ڈفرنٹ رول بتاؤں گی. بٹ فی الحال آپ نے جب یہ والا آنسر لکھنا ہے آپ نے جسٹ بتانا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑا انکریج کیا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ہندوز کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے. کیوں نہیں چل سکتے؟ اوبویسلی ہندوز مختلف ہیں ہم سے, یہ بات آپ نے ساری یہاں بتا دینی ہے. ڈیموکریٹک اینڈ اسلامک اسٹیٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا بتایا کہ جو پاکستان اگر بنے گا اس میں ڈیموکریسی ہوئے گی اور اس میں اسلامک سب کچھ اسلام کے مطابق ہوئے گا. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے رول آف قائد اعظم. قائد اعظم کا جب آپ رول بتائیں ٹو دا پوائنٹ رکھیے گا آنسر کو, کیونکہ اس میں ہم نے بتانا ہے کہ قائد اعظم ایک پولیٹیکل انسان تھے, پولیٹیکل لیڈرشپ تھے. یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ انڈیا میں رہتے ہوئے بھی اتنے ہندوز کے باوجود بھی انہوں نے ہم جیسے مسلمانوں کے حق میں بات کری اور ہم جیسے مسلمانوں کے لیے رائٹس بھی بنا کے دی, جبکہ ہندوز کبھی بھی ہمیں وہ رائٹس نہ دیتے, لیکن انہوں نے ہم مسلمانوں کے لیے اس وقت میں بھی رائٹس کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں کو رائٹس دلوائے. تو اس طرح سے کیا کیا انہوں نے, کیا کیا کانسٹیٹیوشن جو تھا انڈیا کا اس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کو بھی اس میں حق ملے. آج بھی جو مسلمان ابھی بھی انڈیا میں رہ گئے ہیں وہ آج بھی کیوں سکون سے رہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے اس وقت میں جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو رہا تھا نا انڈیا کا, تو اس میں مسلمانوں کے حق کے لیے بات بول دی گئی تھی, رائٹس دے دیے گئے تھے. تو وہ آج بھی وہ رائٹس ابھی بھی انڈیا میں چل رہے ہیں. صحیح ہے. پھر آتا ہے پروٹیکشن آف دی مسلم رائٹ. انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے حق پہ بات کری کہ مسلمانوں کو پالیٹکس میں بھی آنا چاہیے, ان کا مذہب پروٹیکٹ ہونا چاہیے, ان کے جتنے بھی کلچر ہے وہ پروٹیکٹ ہونا چاہیے. اس کے اوپر بھی بڑی انہوں نے محنت کری. انہوں نے مسلمانوں کو جوڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا. اور جوڑا کیسے انہوں نے مسلمانوں کو کہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی, اس پارٹی کا نام تھا آل انڈیا مسلم لیگ. یعنی کہ جب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انڈیا میں 2 مین پارٹیز ہیں, ایک کانگریس ہے, ایک مسلم لیگ ہے. یہی وہ مسلم لیگ کی پارٹی ہے جس کے اندر سارے مسلمان تھے اور یہ قائد اعظم اس پارٹی کے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پارٹی کے ذریعے انہوں نے سارے مسلمانوں تک اپنی انفارمیشن پہنچائی تاکہ سارے مسلمان اکٹھے رہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے قائد اعظم's ویو آن اسلام. پھر انہوں نے اسلام کے مطابق ہم نے ایک رائے دی. انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ اسلام انسان کو زندگی جینے کا ایک مکمل طریقہ بتاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی معاملات کے اوپر ہو, چاہے آپ زندگی سوشل لائف جی رہے ہو, پولیٹیکل نظام جی رہے ہو, یا کوئی بھی زندگی جیسی بھی جی رہے ہو, سارا کچھ آپ کو اسلام بتا دیتا ہے کہ آپ نے پولیٹکس کیسے ڈیل کرنی ہے, آپ نے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے پیسے کیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسلام جو ہے ایک ڈیموکریسی یا ایک اچھا ملک بناتا ہے, جیسے کہ اسلام انسان کو سکھاتا ہے آپ لوگوں کو انصاف دیں, برابری دیں. یہی چیز ڈیموکریسی میں بھی سکھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آتا ہے فیمس کوٹیشنز. اب یہاں پہ نا آپ چاہیں تو قائد اعظم کی بولی گئی باتیں جو انہوں نے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بولی تھیں, جس کی وجہ سے مسلمان اکٹھے رہے اور مسلمانوں نے محنت کی کہ وہ الگ ملک بنائیں, وہ ساری باتیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پیپر میں اچھے نمبرز چاہیے. میں نے ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ باتیں بول دی ہیں. آپ چاہیں تو نیٹ سے بڑی ان کی جو بولی کی کنورسیشن ہے وہ زبانی یاد کر کے لکھ سکتے ہیں, اس سے بھی مارکس بڑے اچھے آتے ہیں. تو یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو مشہور باتیں اس میں سب سے پہلے تو انہوں نے اسلام کے اوپر بہت زیادہ ایک ڈیٹیل کنورسیشن کی کہ اسلام جو ہے انسان کو زندگی جینے کا صحیح راستہ سکھاتا ہے, اور مسلمانوں کو سکھایا کہ آپ لوگ ایک الگ آئیڈینٹی ہو, ہندوز کے ساتھ اپنے آپ کو مکس نہ کرو, آپ لوگ مل کے چلو. مائنورٹیز جو لوگ ہیں
ان کو بھی ان کے مذہب کے مطابق جینے دینا چاہیے، ان کو بھی رائٹس ملنے چاہیے. تو ان 4 چیزوں کے اوپر قائد اعظم نے ڈفرینٹ اسپیچز کی ہیں. آپ ان اسپیچز کو نیٹ سے لے کے اپنے ایگزام کے اندر لکھ سکتے ہو. پھر آتا ہے قائد اعظم's ویژن فار پاکستان. انہوں نے پاکستان کے اوپر ویژن یہ دیا، مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگر پاکستان بن گیا تو وہ پاکستان اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ اسلام کے مطابق وہاں پہ انصاف ملے گا اور لوگوں کو برابری ملے گی، سارے انسان وہاں پہ برابر ہوئیں گے اور وہاں پہ رول آف لا اپلائی ہوئے گا. رول آف لا آپ کو لیگل سسٹم کے اندر سمجھایا جائے گا. بیسیکلی رول آف لا نا ایک ایسا لا ہے جو انسانوں کو یہ کہتا ہے کہ جو جج بھی ہو یا کنگ بھی ہو یا کوئی بادشاہ بھی ہو وہ بھی لا کے نیچے آئے گا. لا سب سے اوپر ہے، لا سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چیز ہمیں رول آف لا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی ویڈیو نہیں بن رہی، ابھی ویڈیو پاکستان اسٹڈی بھی بن رہی ہے. تو رول آف لا اوبویسلی قائد اعظم خود لائر تھے تو وہ اچھے سے جانتے تھے رول آف لا کیا ہے. آپ وکیل بھی انشاءاللہ جان جاؤ گے، جیسے جیسے آپ آگے جاؤ گے آپ کو رول آف لا کے اوپر بہت کچھ سکھایا جائے گا. آپ سمجھ جاؤ گے رول آف لا کیا ہے. رول آف لا کا سیدھا مطلب ہے کہ لا سب سے اوپر ہے، لا کے نیچے سب کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے امپورٹنس. امپورٹنس ان کے یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ہے پاکستان کے، یہ ہمارے لیے ایک بڑے اچھے لیڈر ہیں. انہوں نے ہم سب مسلمانوں کو جوڑ کے رکھا. اس طرح کی باتیں ہم نے بتا دینی ہے. پھر کنکلوژن جو بھی اوپر پڑا ہے وہ شارٹ کر کے دوبارہ سے دہرا دینا ہے. نیکسٹ جو یونٹ ہے اسی کے ساتھ جو چل رہا ہے وہ ہے علامہ محمد اقبال کے اوپر، جنہوں نے آئیڈیالوجی کے اوپر بات بولی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ علامہ محمد اقبال ایک اچھے شاعر تھے، فلاسفر بھی تھے، تھنکر بھی تھے. یعنی کہ انہوں نے اپنے شعر و شاعری کے ذریعے، اپنی فلاسفی کے ذریعے لکھ کے مسلمانوں کے حق میں بات کری اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ اپنے حق کے لیے بات کریں. آپ لوگ ایک الگ آئیڈینٹی ہیں، اسلام کے مطابق زندگی جئیں، اسلام کو دبنے نہ دیں، اسلام کو ختم نہ ہونے دیں. اگر کوئی دباتا ہے اپنے الگ ملک کے لیے ڈیمانڈ کرے. یعنی کہ انہوں نے بھی اتنا ہی محنت کرنے کی کوشش کری ہے جتنی آپ کو قائد اعظم کی دکھے گی ان کی. ٹھیک ہے، تو علامہ محمد اقبال کے بارے میں مزید بتا سکتے ہیں کہ ایک ان کو لوگوں نے ایک ایز اے اسپرچل فادر آف پاکستان بھی کہا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے مسلمانوں کو جگایا اور مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن پہ لے کے. اب جگانے کی بات میں نے اس لیے کی کیونکہ اوبویسلی مسلمانوں کو اتنا دبا دیا تھا ہندوز نے کہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنی آئیڈینٹی کو کافی حد تک دبانا شروع کر دیا خود ہی، کہ ہم نہیں اپنے بارے میں بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تاکہ ہمیں ہندوز جاب دے دیں یا ہمیں ہندوز آگے نکلنے دیں. سمجھ رہے آپ لوگ میری بات؟ تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کرا کہ انہی مسلمانوں کو دوبارہ سے جگایا کہ آپ لوگ یہ حرکت مت کریں. اگر آپ مسلمان ہو تو پراؤڈلی بتاؤ آپ مسلمان ہو، آگے نکلو، اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، لڑو لوگوں سے، کہو کہ ہمیں حق چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ دبتے رہو ان سے. تو اس طرح سے انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو ہمت دی. اور اس کے علاوہ آپ نے تھوڑا سا ان کی پیدائش، ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دینی ہے کہ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 میں پیدا ہوئے سیالکوٹ کی لوکیشن میں. انہوں نے اپنی تعلیم یورپ سے لی. ان کا جو علم ہے وہ اسلام کے اوپر بہت زیادہ تھا اور یہ فلاسفی وغیرہ بھی کرتے تھے. یعنی کہ لکھائی اور ایسے ورڈز یوز کرنا جو بہت ڈیپ ہوں، ایسے لوگوں کو ہم فلاسفرز کہتے ہیں. تو یہ فلاسفر بھی تھے، ان کا علم بھی بڑا زیادہ تھا کیونکہ انہوں نے یورپ سے تعلیم حاصل کی اور ان کے پاس اسلام کی بھی بڑی اچھی نالج تھی. ٹائٹل ان کو شیر مشرق کیوں کہا جاتا تھا؟ شیر مشرق کو انگلش میں کہتے ہیں پوئٹ آف دا ایسٹ. شاعرے کو انگلش میں کہتے ہیں پوئٹ اور ایسٹ کو اردو میں کہتے ہیں مشرق. صحیح ہے؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے متاثر کیا، انسپائر کیا اور کہا کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. اب ہم نے علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی بتانی ہے. آپ نے بتانا ہے علامہ اقبال اسلام کے اوپر بہت زیادہ غور کرواتے تھے کہ اسلام جو ہے انسان کو زندگی جینے کا سب طریقے سکھاتے، جیسے کہ قائد اعظم نے بتایا. پھر آپ نے بتانا ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انسان اگر اپنی سوشل لائف جی رہا ہے، پولیٹیکل لائف جی رہا ہے یا جو بھی پیسے کمانے کے معاملات جی رہا ہے، ان ساروں کے اوپر اسلام نے سب کچھ بتا رکھا ہے. یعنی کہ وہ مسلمانوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ اسلام کے مطابق زندگی جئیں. اور پھر ریوائول آف دی مسلم آئیڈینٹی. ریوائول مینس کہ دوبارہ سے زندہ کرنا، اس کو ریوائول کہتے ہیں انگلش میں. تو انہوں نے کیا کرا کہ مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی تھی، جو ان کی سیلف رسپیکٹ تھی، وہ دوبارہ سے انہوں نے ٹھیک کری. کہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ لوگ ڈرے نہیں، اگر آپ کے یہ ہندوز آپ کو دبوا رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دبنا نہیں ہے، آپ لوگوں نے اپنے لیے آواز اٹھانی ہے، اپنی رسپیکٹ قائم کرنی ہے، اسلام کو نہیں غائب ہونے دینا. اچھا، پھر انہوں نے کیا کہا کہ مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ آپ ہندو سے مختلف ہیں، آپ کا مذہب، کلچر، ہر چیز مختلف ہے، اس لیے آپ لوگ الگ نیشن، الگ ملک کے قابل ہیں. پھر ان کا الہ آباد ایڈریس کا لازم ہم نے ذکر کرنا ہے. پروپوز اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ان دی نارتھ ویسٹ انڈیا. یہ کیا کیا انہوں نے الہ آباد گیا. اچھا، یہ بھی کافی لمبی ہسٹری ہے الہ آباد ایڈریس کی، میں زیادہ نہیں بتاؤں گی، بس ہلکا سا بتاؤں گی کہ الہ آباد ایڈریس کا کافی زیادہ بڑا رول ادا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ خود فزیکلی گئے تھے اور انہوں نے پراپرلی بتایا تھا سارے مسلمانوں کو کہ آپ لوگ الگ نیشن اور الگ ملک کو اپنے الگ ملک کے لیے ڈیمانڈ کرو، اور اگر یہ لوگ آپ کو دباتے ہیں الگ ملک کے لیے ڈیمانڈ کرو، کھڑے ہو، بات کرو.
مسلمانوں کو ایک طرح سے انہوں نے بہت سپورٹ کرا. پھر آتا ہے کانسیپٹ آف خودی. خودی کو انگلش میں کہتے ہیں سیلف ہوڈ. اس کا میننگ ہوتا ہے سیلف رسپیکٹ, کانفیڈینس, سیلف ریئلائزیشن, امپورٹنس, اسٹرانگ نیشن بلڈ بائی اسٹرانگ انڈیویجولز. اب یہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے, ہوا کیا تھا کہ جتنے بھی مسلمان تھے دب گئے تھے, ڈر گئے تھے ہندوز کی وجہ سے, انگریزوں کی وجہ سے, کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت انگریزوں نے بھی آ کے قبضہ کر لیا تھا انڈیا پہ, تو وہاں پہ ہندوز تو ویسے ہی زیادہ تھے, اب انگریز بھی سر پہ چڑھ گئے, تو مسلمان جو تھے وہ obviously ان کو ہر طرح سے دبوا دیا گیا, انگریزوں نے بھی ہندوز نے بھی. تو مسلمان اس قدر دب گئے تھے کہ علامہ اقبال کے ذریعے سے دوبارہ سے مسلمان اب کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے, آپ لوگ ہمیں روک نہیں سکتے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مسلمان اپنی زندگی جیتے تھے تو ہندوز آ کے ان کو تنگ کرتے تھے, روکتے تھے کہ آپ کیوں نماز پڑھیں ہیں, کیوں روزہ رکھ رہے ہیں, آل دیٹ. سو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, لوگوں کو خودی کا احساس دلایا کہ آپ لوگ اپنی سیلف رسپیکٹ قائم رکھیں, آگے نکلیں, مسلمان ہیں آپ لوگ, اپنے آپ کو دبنے نہ دیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اور سارے مسلمانوں کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کری, اگر اکٹھے ہوئیں گے تبھی ہم مضبوط بنیں گے. پھر انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کو آئیڈیالوجی کا ذکر دے دیا تھا, یعنی کہ آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ جو تھا نا, جو میں شروع سے پڑھا رہی ہوں اب تک, تو اس کو کانسیپٹ ایک طرح سے دے دیا تھا اپنی کتابوں میں, اپنی لکھی ہوئی شاعری میں. مسلمانوں کا احساس دلا دیا کہ آپ لوگ الگ ملک ڈیزرو کرتے ہیں, آپ لوگ مسلمان ہیں, آپ لوگ اپنا ایک ریلیجن کے اکارڈنگ چلیں, ہندو سے کیوں ڈر رہے ہیں, ہندو سے کیوں دب رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ میسج آف دا یونٹی, انہوں نے سارے مسلمانوں کو اکٹھے کروایا, بھائی چارے کی طرح رہنے کا مشورہ دیا اپنی شاعری کے ذریعے, اور سارے مسلمانوں کو کہا کہ ایکشنز لیں, یعنی کہ انکریج کیا مسلمانوں کو کہ وہ محنت کریں, اسٹرگل کریں, اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں. فیمس سینگ, ان کی بولی گئی جو مشہور باتیں ہیں اس میں سے اسلام اور مسلم معنوں کے اوپر جو انہوں نے شاعری کری, جو باتیں بولی ہیں, اب نیٹ سے ڈھونڈ سکتے ہیں, ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی موجود ہیں, آپ چاہے تو ان کی لکھی ہوئی کتابیں پرچیز کر سکتے ہیں. وہاں پہ ان کی بہت ساری ایسی پوئٹریز اور شاعری موجود ہیں جس میں وہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق انکریج کر رہے ہیں اور سارے مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ان کی لکھی ہوئی جو باتیں آپ یوز کرو گے جب پیپر میں, تو آپ کو اچھے مارکس ملیں گے, کیونکہ ایگزامینر متاثر ہوئے گا کہ آپ نے ان کی لکھی ہوئی باتوں کو ایز اٹ از لکھا ہے. تو میں نے ویسے نہیں لکھا کیونکہ ٹائم کم تھا اور بہت لمبی کنورسیشن تھی, تو میں نے یہاں پہ بتایا کہ اسلام کے مطابق جو بھی انہوں نے بات بولی اور مسلمانوں کو جو کہا وہ باتیں آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں, اس سے مارکس اچھے آتے ہیں. پھر آتا ہے رول ان دی کریشن آف پاکستان. ان کا بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے پاکستان کو بنانے میں, کیونکہ انہوں نے اوبویسلی اپنی شعر و شاعری کے ذریعے بھی مسلمانوں کو بہت انسپائر کیا کہ وہ کھڑے ہوئے آواز اٹھائیں اپنے لیے. اور قائد اعظم جیسے بڑی ہستی بھی ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں, کیونکہ قائد اعظم نے اوبویسلی پاکستان کو بنایا, بٹ یہ خود بھی قائد اعظم ان کی لکھی ہوئی شاعری سے متاثر ہوتے تھے, کیونکہ قائد اعظم خود بھی چاہتے تھے الگ ملک بنے, مسلمانوں کو رائٹس ملے. ویسے ہی علامہ اقبال کی لکھی ہوئی شاعری سے قائد اعظم بھی متاثر ہوئے, انسپائر ہوئے. انسپائر کا یہی مطلب ہے متاثر ہونا. امپورٹنس کیا ہے ان کی, امپورٹنس میں ہم نے بتانا ہے ویژنری لیڈرز, مطلب ویژنری لیڈر گیو آئیڈیاز آف دی سیپریٹ نیشن, نیشنل تھنکنگ, گائیڈنگ بیسک. اچھا, اب یہاں میں بات یہ بولی جا رہی ہے کہ علامہ اقبال کی جو لکھی ہوئی شاعری ہے اسی کی وجہ سے جتنے لیڈرز تھے نا, جیسے کہ قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں, ان کا ایک ویژن بنا دیا انہوں نے. جیسے کہ قائد اعظم نے پہلے سوچا نہیں تھا کہ ایک الگ ملک بنے گا, بٹ اسی ویژن کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو سارے لیڈرز تھے یا سارے لوگ تھے ان سب کے ذہن میں بات ڈال دی کہ ہاں ہم لوگوں کو ایک الگ ملک بنانا ہے, ہم لوگوں کو ایک الگ ملک کے لیے آواز اٹھانی ہے. اور اسی وجہ سے سارے جو لوگ تھے وہ سوچنا شروع ہو گئے کہ ہمیں اب پاکستان کو بنانا ہے اسلام کے مطابق, یعنی کہ انہوں نے ایک طرح سے لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا کہ اب آپ لوگوں کو اپنے حق میں آواز اٹھانی ہے, اسلام کے مطابق آگے نکلنا ہے. اچھا, کنکلوژن آ جاتی ہے. کنکلوژن میں جو بھی اوپر پڑا ہے دوبارہ سے شارٹ کر کے دہرا دینا ہے. اب آپ کا جو آخری چیپٹر, آئی تھنک یہ آخری ہی ہے, اس میں آپ نے ہسٹری اینڈ دا بیک گراؤنڈ آف پاکستان آئیڈیالوجی ایکسپلین کرنی ہے, یعنی کہ اس میں سارا کچھ جو بھی آپ لکھو گے اسلام والے ہیڈنگز اس میں زیادہ دو گے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ریڈ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ لگ جائے. انٹروڈکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے نا وہ ایک دم پیدا نہیں ہوئی, یعنی کہ جتنے بھی مسلمان وہاں انڈیا میں رہ رہے تھے ایک دم سے ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے. ہوا کیا کہ اوبویسلی علامہ اقبال نے اپنی شاعری لکھی, اس شاعری کو بہت سے مسلمانوں نے پڑھا, وہاں سے تھوڑی سی انکریجمنٹ ہوئی کہ پاکستان بنے. پھر اس کے علاوہ قائد اعظم جیسے شخصیت ہے, انہوں نے پولیٹکس میں وہ گزرے, پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے تھوڑا بتایا. اس کے علاوہ ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے آہستہ 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 کرتے کرتے پاکستان بنانے پہ لوگوں کو لے آئے, کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر دیا کہ ہمیں پاکستان کو بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو پاکستان بنانے کی جو آئیڈیالوجی تھی, جو یہ خیالات تھے, یہ ایک دم پیدا نہیں ہوئے, گزرتے وقت کے ساتھ ہی پیدا ہوئے, آہستہ آہستہ پیدا ہوئے, آہستہ آہستہ سارے مسلمان اکٹھے ہوئے. اچھا, اب مسلمان سڈنلی اکٹھے تو ہو ہی نہیں ہوں گے, کیونکہ ظاہری بات ہے جن پہ ظلم ہوا ہوگا
انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ہمیں الگ ملک چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن پہ ظلم نہیں ہوا ہوگا لیکن وہ اپنے لیڈرز کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں گے کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ آئیڈیالوجی پیدا ہوئی. صحیح ہے. تو یہی بات میں نے فرسٹ لائن میں لکھی ہے. پھر آپ نے بتانا ہے کہ جتنا بھی یہ آئیڈیالوجی بنی ہے وہ مسلمانوں کے ایکسپیرینس کے اوپر بنی ہے. کیوں؟ اب دیکھو کچھ مسلمان وہاں پہ ایسے ہوں گے انڈیا میں جن پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا, کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, پر وہ پھر بھی چاہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام کے مطابق زندگی جیتے ہیں, ہم کیوں ہندوز کے ساتھ زندگی جئیں. تو وہ لوگ بھی, ان کے ذہن میں بھی ہلکا پھلکا آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ آ گیا ہوگا. اور جن پہ ظلم کیا جائے گا وہ تو ویسے بھی چاہیں گے کہ ہمیں ایک الگ ملک مل جائے. صحیح ہے. تو ایک طرح سے جو ایکسپیرینس رہا ہے ہم مسلمانوں کا, اسی کی وجہ سے ہی یہ آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ پیدا ہوا ہے. یہ آپ نے مین چیز یاد رکھنی ہے. اس کے علاوہ جو اسلام ہے اس کا بھی سب سے بڑا رول ادا ہوتا ہے, کیونکہ اسلام نے کیا کرا کہ جتنے بھی مسلمان تھے ان کو سب کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, اسلام کے مطابق زندگی جیتے ہیں. یہی جو اسلام ہے اس نے سارے مسلمانوں کو جوڑا, اکٹھے کروایا, یونائٹ کرایا ایک دوسرے کے ساتھ. کیا کیا اسلام نے کہ اسلام نے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہندوز کے ساتھ تو وہ چل ہی نہیں سکتے, ان کا مذہب ہی ہو رہا ہے. دوسری چیز اسلام کی آئیڈینٹی, یعنی کہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کا آئیڈینٹی پہچان مختلف ہوتی ہے ہندوز کے ساتھ میچ نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کا زندگی جینے کا طریقہ بھی مسلمانوں کا ڈیفرنٹ ہے ہندوز سے. تو یہ چیز اسلام نے کلیئر کر دی تھی. پھر ہم نے آئیڈیالوجی کا تھوڑا سا کانسیپٹ دینا ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئی ہسٹری کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک دم آئیڈیالوجی نہیں آئی, آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ آئیڈیالوجی پیدا ہوئی ہے. جب ایک دفعہ آئیڈیالوجی آ گئی تو آبویسلی ساری آئیڈیالوجی اسلام کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی ہے. تو اسلام نے مسلمانوں کو سکھایا کہ وہ ایک الگ آئیڈینٹی ہے, ان کا زندگی جینے کا طریقہ مختلف ہے, ان کا سسٹم سب مختلف ہے. اسی لیے یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئی. ارائیول آف اسلام ان دی سب کانٹیننٹ کیم تھرو دی ٹریڈر. اچھا اب یہ وہ بات ہو رہی ہے نا, یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے, یہ بہت ہی پرانی بات ہے. یعنی کہ جب برٹش پیپل بھی نہیں آئے تھے, یعنی کہ انگریزوں نے بھی آ کے یہاں پہ قبضہ نہیں کیا ہوا تھا, اس وقت یہاں پہ صرف ہندوز رہتے تھے. ہوا کیا تھا کہ جو مسلمان تھے جو سعودیہ میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں رہتے تھے وہ مسلمان انڈیا آ گئے. تو جب انڈیا آئے تو انہوں نے کافی سارے ہندوز کو مسلمان بنا دیا. صحیح ہے. اچھا جب مسلمان بنایا تو اس کے بعد انگریزوں نے آ کے انڈیا پہ قبضہ کر لیا. انگریز ویسے ہی مسلمانوں سے چڑھتے تھے تو انہوں نے کیا کیا, ہندوز کو زیادہ رائٹس دیے اور مسلمانوں کے رائٹس دبا دیا. اب ظاہری بات ہے جو انڈیا میں آلریڈی مسلمان رہ رہے تھے کوانٹٹی میں کم تھے, ہندوز زیادہ تھے, ہندوز تو ویسے بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ مسلمان آگے نکلے, وہ تو ویسے بھی ان کو دبائیں گے. وہیں پہ انگریزوں نے آ کے جب انڈیا میں قبضہ کیا انہوں نے مزید مسلمانوں کو دبایا. تو یہ ہسٹری بیسکلی پرانی بات بولی جا رہی ہے کہ جو مسلمان آئے تھے وہ ٹریڈنگ کے لیے, پریچنگ کے لیے اور رولر بننے کے لیے آئے تھے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں جتنے بھی بادشاہ رہے ہیں مغل وغیرہ وہ سارے مسلمان تھے موسٹلی. تو یہی بات یہاں پہ بولی گئی کہ جو موسٹلی مسلمان جو انڈیا میں آئے تھے وہ مسلمان رہے ہوئے ہیں, اور جو مسلمان آئے تھے انڈیا میں لوگوں کو دین سکھانے آئے تھے, اللہ کے بارے میں بتانے آئے تھے, اور وہ ٹریڈرز یعنی کہ پیسہ کمانے کے لیے آتی. وہ ٹریڈنگ نہیں ہے جو موبائل پہ حرام جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے, یہ دوسری ٹریڈنگ ہے. جیسے کہ آپ پاکستان میں کوئی اچھے سے پروڈکٹس بناتے ہو اور مہنگا کر کے دوسرے ملک میں بیچتے ہو, یہ وہ ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریڈنگ مطلب پیسہ کمانے کے لیے آتی ہے مسلمان. تو اس طرح سے انڈیا جیسے ملک میں جہاں پہ سارے ہندوز تھے وہاں پہ پھر اس طرح سے مسلمان آ گئے. صحیح ہے. پھر ہم نے بتایا کہ جب مسلمان آئے تو انہوں نے ہندوز کو برابری کرنا سکھایا, انصاف کرنا سکھایا, بھائیوں کی طرح رہنا سکھایا. کیونکہ ظاہری بات اس وقت جب اسلام نہیں تھا بچوں کو بھی زندہ ہی ڈال دیتے تھے. میں ڈائریکٹ بول نہیں رہی کیونکہ یوٹیوب اس طرح کی باتوں کو کر دیتا ہے, ایج ریسٹرکشنز پہ لگا دیتا ہے. تو بہت زیادتی ایک طرح سے ہندوز کے اپنے کلچر میں بڑی ہوتی تھی عورتوں کے ساتھ بھی. تو جب مسلمان آئے تو مسلمانوں میں تو ویسے بھی جب آپ دیکھا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے بعد سے اور زیادہ جہالت ختم ہو گئی تھی. بیٹیوں کو جو ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مارو نہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ نارملی اس طرح کیا جاتا تھا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہیں سارا ظلم عورتوں پہ رک گیا تھا. تو یہی تھا ہمارا پیارا اسلام. تو یہی جو اسلام جب انڈیا میں آیا تو وہاں پہ جو انڈیا میں ہندوز کی طرف سے جو عورتوں پہ ظلم ہو رہے تھے, جو ان کے اپنے ہندوز عورتوں کے ساتھ ہو رہے تھے, وہ بھی کم ہو گئے. تو اسی لیے بہت سارے ہندوز ان مسلمانوں سے متاثر ہوئے, تو بہت سارے ہندوز مسلمان بن گئے, اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے. تو پھر انہی مسلمانوں کے ساتھ بعد میں پھر ہندوز نے ظلم کیا اور آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ بات ہم نے تھوڑی سی ہسٹری بتا دی. پھر مسلمانوں کا جب آپ رول بتائیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کا احساس دلایا کہ آپ لوگ ایک ہی آئیڈینٹی ہو, ایک ہی ہو, پہچان آپ کی ایک ہی ہے, اور آپ لوگوں کا مذہب ایک ہی ہے, زبان ایک ہی ہے, تعلیم ایک ہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اسلام نے ہمیں سکھائی. یہ بات یہاں لکھی گئی کہ اسلام نے انسان کو سکھایا کہ آپ لوگوں کا کلچر سیم ہے, زبان سیم ہے, تعلیم سیم ہے, ایجوکیشن سیم ہے, اور زندگی جینے کا جو طریقہ ہے ٹریڈیشن وہ بھی سیم ہے. اسی کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک
کہہ لیں مضبوطی پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, آپ نے امپیکٹ بتانا ہے کہ اسلام کا کیا اثر پڑا انڈیا میں. آپ نے بتانا ہے کہ جب ریلیجن آیا اس نے انسانوں کو برابر کر دیا, یعنی کہ سارے انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ایک ہی یقین کے اوپر. ظاہر بات ہے جب سارے مسلمانوں, اوبیسلی جو مسلمان ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہیں گے, اسلام کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے, جڑ کے رہیں گے. یہ چیز اسلام نے اس طرح سے اثر کیا. اس کے علاوہ اسلام نے ان مسلمانوں کو سکھایا برابری کریں, جھوٹ نہ بولیں, صبر سیکھا کریں, اپنی رسپیکٹ خراب نہ ہونے دیں. سوشل ایکوالٹی, ریجیکٹڈ کاسٹ پروموٹڈ ایکوالٹی, اور اسلام نے سکھایا کہ کاسٹ کا ڈفرینس نہیں کرنا. پتہ ہے کاسٹ کا ڈفرینس جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے نا, اس سے الٹیمیٹلی نقصان یہ ہوئے گا نا, جیسے ہم کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں وہ راجپوت اچھا ہے تو نہیں, مغل اچھا نہیں تو کشمیری اچھے ہیں تو یہ تو وہ. اس سے نقصان صرف ایک ہی ہوتا ہے, ہم مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. اور باقی کے جو ہندوز ہوئے یا کرسچنز ہوئے وہ تو چاہتی ہی یہی ہیں کہ ہم لوگ الگ ہو جائیں, کیونکہ جب ہم لوگ الگ ہوئیں گے ہم لوگوں کو توڑنا آسان ہوتا ہے. یہی ریزن ہے کہ اسلام انسان کو روکتا ہے فرق کرنے سے. ٹھیک ہے, یہ بات یہاں بتایا گئی ہے کہ اسلام کاسٹ کے ڈفرینس کو روکتا ہے اور کہتا ہے سارے لوگ برابر مل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. ظاہری بات ہے جب وہ مل کے رہیں گے تب ہی ان کا ایک الگ ملک بنے گا. پھر آتا ہے ڈکلائن آف دی مسلم پاور اینڈ ریوائول. اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کب پاورفل بنے اور ریوائول یعنی کہ اسلام کیسے دوبارہ مضبوط بنا. اس میں ہم نے بتانا ہے کہ جو مسلمان ہیں مسلم رول اینڈڈ مسلم فیتھ. اچھا, اب یہ وہ دور تھا نا جب مسلمانوں پہ بڑی مصیبتیں آ گئیں. یعنی کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب مسلمان انڈیا آئے تھے تو انہوں نے آ کے وہ مطلب وہاں کے جو انڈیا تھے نا وہاں پہ بہت سے کنگز جو تھے وہ مسلمان بن گئے, مسلمان ہی کنگز تھے, اور مطلب آپ سمجھ لیں بڑا اسٹرانگ تھے اس وقت مسلمان. بٹ اوبویسلی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نا ہسٹری چینج ہوئی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان پھر کمزور پڑ گئے. اچھا, اب جب مسلمان کمزور پڑ گئے نا, یہاں پہ آ کے مسلمان اب بہت زیادہ کمزور پڑ گئے تھے. اتنے کمزور ہو گئے نا کہ ہندوز نے ان کو کہیں جاب پہ نہیں رکھنے دیا, ان کو کہیں آگے آنے نہیں دیا. ٹھیک ہے, تو جب مسلمان کمزور پڑ گئے تو اسلام نے کیا کیا, مسلمانوں کو دوبارہ سے مضبوط بنایا. ٹھیک ہے, یعنی کہ مسلمانوں کی جو پہچان تھی, جو ان کی آئیڈینٹی تھی, وہ دوبارہ سے زندہ کری. ریوائیو کا مطلب ہے زندہ کری. ٹھیک ہے, ڈیورنگ دی برٹش رول. اب یہ وہ وقت تھا جب برٹش کے جو لوگ تھے, انگریز تھے, انہوں نے آگے قبضہ کر لیا. میں پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے آگے قبضہ کرا تھا. ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے آگے قبضہ کر لیا پھر ہوا کیا, اب جیسے انہوں نے آگے قبضہ کیا مسلمان پہلے ہندو سے ڈرتے تھے, اب اوپر سے یہ بلا بھی آ گئی, تو اب مزید اسلام جو ہے خطرے میں آ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہوئی کہ مسلمانوں کو دکھ گیا کہ ہندوز کی تعداد ہم سے زیادہ, تو انگریز تو زیادہ ان کی سائڈ لیں گے, ہمیں سائڈ نہیں دیں گے. تو اسلام نے کیا کرا کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی بجائے مضبوط کیا اور کہا کہ آپ لوگ یونائٹڈ رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں, چاہے پولیٹیکل ہو نظام یا کلچرل نظام ہو, کچھ بھی ہو, آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے اسلام نے کیا. اگر اسلام نہ ہوتا تو اوبویسلی پاکستان نہ بنتا. اسلام نے بڑا ضروری رول ادا کرا ہے. پھر آتا ہے اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ دی مسلم نیشنلزم. اسلام ہیلپڈ مسلم سی دیم سیلوز ایز اے سیپریٹ نیشن. اسلام نے اس چیز کو کلیئر کرایا مسلمانوں کو کہ آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں اپنے ڈال لیں کہ آپ لوگ ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے, ہندوز مختلف ہیں. ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ ابھی بھی میں آپ لوگوں کو کلیئر بتا دوں, بہت سارے ابھی بھی وہاں پہ جو ابھی مسلمان رہ رہے ہیں انڈیا میں وہ ہندوز کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں. کوپریشن کرنا, دوستی رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان سے متاثر نہیں ہونا, ان کے بتوں سے متاثر نہیں ہونا, ان کے اس مذہب سے متاثر نہیں ہونا جو ہمارے لیے غلط ہے. ہمارے لیے شرک کرنا, اللہ کو دوسرے خدا کے ساتھ جوڑنا انتہائی بڑا ظلم ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, اسی لیے ہمیں سختی سے کہا گیا ہے اسلام نے بھی کہ اگر ہمیں کسی بھی اس طرح کے مذہب کے ڈفرینٹ مذہب کو ڈیل بھی اگر کرنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو بھولیں نہ, اپنی پہچان کو قائم رکھیں. تو اسلام نے بھی یہی سکھایا کہ مسلمان جو ہیں ہندو سے مختلف ہیں, ہمیں ہندوز کو ایک جیسا نہیں سمجھنا کیونکہ ان کا اپنا مذہب ہے, اور ہمیں اسی وجہ سے اسلام نے اسی وجہ سے ایک الگ ملک بنانے میں مسلمانوں کو انکریج کرا. پھر آتا ہے امپیکٹ آف اسلام آن دی پاکستان آئیڈیالوجی. ہم نے بتانا ہے کہ جو آئیڈیالوجی کا جو نظام ہے اس پہ اسلام نے کیسے اثر کیا. آپ نے بتانا ہے کہ جو اسلام ہے بیکم دی فاؤنڈیشن آف دی پاکستان آئیڈیالوجی, یعنی کہ اسلام نے کیا کیا, پاکستان کے آئیڈیالوجی کو پیدا کروایا. یعنی کہ جو ہم شروع سے اب تک میں آئیڈیالوجی پڑھاتی آ رہی ہوں, اس سارے کو کس نے پیدا کیا, اسلام نے پیدا کیا. اگر اسلام نہ ہوتا, مسلمان نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا. ظاہری بات ہے اسلام
کی وجہ سے پاکستان بنا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو اسلام پہ چل رہے تھے ان کو دبایا گیا، ان کو روکا گیا، ان کو مجبور کیا گیا، تنگ کیا گیا. اسی لیے اسلام نے ان مسلمانوں کو یہ کہا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ، ہندوز کے ساتھ نہیں چل سکتے، انگریزوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ لوگوں کو اپنے لیے ایک الگ ملک بنانا ہی پڑے گا. اسی لیے اسلام نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کو بنایا. پھر آتا ہے گائیڈڈ جسٹس. اسلام نے سکھایا کہ ہم انسانوں کو انصاف دینا چاہیے، برابری کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہماری بنے وہ بھی اسلام کے مطابق بنے. اسلام نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی جو شخصیت ہے اس کو بچایا اور پروموٹ کیا کہ سارے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں، کاسٹ کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کریں، کاسٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ فرق نہ پیدا کریں. جب تک آپ لوگ مل کے رہیں گے تب ہی آپ لوگ مضبوط رہو گے، تب ہی آپ کو ہندوز دبا نہیں سکیں گے، نہ ہی انگریز. کنکلوژن آ جاتا ہے. جو بھی اوپر پڑھا ہے وہ دوبارہ سے ہم نے شارٹ کر کے لکھ دینا ہے. اب یہاں سے ہمارا یونٹ 2 سٹارٹ ہو جاتا ہے. یونٹ 2 میں دوسری ویڈیو میں کور کروں گی. اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں.